فأقول وبالله التوفيق الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. لیول 1 ہے، سبق نمبر آج ہمارا 24 ہے، پارہ نمبر 6 ہے، سورۃ المائدہ چل رہی ہے، اس کی ہم نے آیت نمبر 51 سے لے کر 82 تک، آیت نمبر 51 سے لے کر آیت نمبر 82 تک آج ہم نے اللہ کی توفیق سے پڑھنی ہے. اور جیسے کہ میں نے کہا کہ آج ہمارا چھٹا پارہ مکمل ہونے جا رہا ہے، اور چھٹے پارے کے مکمل ہونے کے ساتھ ہی ہمارا جو لیول 1 ہے انڈرسٹینڈ قرآن بگننگ ٹو اینڈ کا لیول 1 وہ الحمدللہ کمپلیٹ ہونے جا رہا ہے. کورس کے مقاصد آپ کے سامنے ہیں، قرآن مجید کا لفظی اور سلیس ترجمہ جاننا اور اس کو لکھنا، قرآن مجید کی مضامین کو سمجھ کر اس میں تدبر اور تفکر کرنا، قرآن مجید کو عملی زندگی میں کیسے لانا ہے اور اس سے نصیحت کیسے حاصل کرنی ہے اس بارے میں پڑھنا، آیات اور صورتوں کے ربط کو جان کر قرآن مجید کے اعجاز کو سمجھنا اور مختصر وقت میں جدید وسائل کو استعمال کرتے ہوئے قرآن کی تعلیم کو حاصل کرنا، اور لیول 1 میں 6 پاروں کا ترجمہ بما تفسیر پڑھنا. جی تو اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم شروع کرتے ہیں. صفحہ نمبر 117 ہے، پارہ نمبر 6 ہے، اس صفحے پر آیات ہیں 51 سے 56 تک. یہ جو 7 آیات آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں، ان آیات کو 4 موضوعات کے اندر تقسیم کیا گیا. آپ لوگ موضوعات بھی اچھی طرح سے دیکھ لیجئے. جی سب سے پہلا ہمارا ٹاپک کہ اولیاء نہ بناؤ کن کو؟ یہود و نصارہ کو. اشارہ بھی دیکھ لیجئے، موضوعات بھی دیکھ لیجئے کہ ایمان والو یہود و نصارہ کو دوست مت بناؤ. تو پہلے ہم لفظی اور سلیس اس کا ترجمہ سن لیتے ہیں اور اس کے بعد اس کے مختصر تفسیر کی طرف ہم آتے ہیں. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا، مت بناؤ، الیہود، یہود کو، والنصارى، اور نصارہ کو، اولیاء، دوست، بعضهم، ان کے بعض، اولیاء بعض، بعض کے دوست ہیں، ان کے بعض لوگ بعض کے دوست ہیں. ومن یتولہم، اور جس نے ان کو دوست بنایا، منکم، تم میں سے، فإنہ، تو بے شک وہ، منہم، انہی میں سے ہے. ان اللہ، بے شک اللہ، لا یہدی القوم الظالمین، ظالم قوم کو اللہ کبھی ہدایت نہیں دیتا، اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا. جی تو یہ ٹاپک اس سے پہلے بھی ہم نے تفصیل کے ساتھ پڑھا. ان آیات کا اور اس کے بعد والی آیات کا پس منظر یہ ہے کہ غزوہ بدر کے بعد مدینہ کے اندر جو یہود کے 3 قبائل آباد تھے، بنو قینقاع، بنو قریظہ، بنو نضیر، تو بعض منافقین نے بنو قینقاع کو بچانے کی کوشش کی، ان کی عہد شکنی کے بعد ان کی بہت زیادہ سائیڈ لینے کی کوشش کی، اور وہ منافقین کے جو سردار عبداللہ بن ابی تھا اس نے حد کر دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سے منافقین کے لیے نرم گوشہ مانگنے میں اور طلب کرنے میں اور ان کو معاف کرنے کے اندر. تو اللہ رب العزت نے، آپ کہہ لیجئے، ان آیات کو نازل کیا. پارہ نمبر 6 کی یہ جو آیت سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 51 ہے، اس کو اور اس کے بعد والی آیات کو نازل کیا گیا، جس میں اللہ رب العزت نے واضح طور پر یہ بیان فرما دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو یہود و نصارہ کو دوست مت بناؤ. جی اگلی آیت کی طرف جاتے ہیں، جس سے آپ آیت نمبر 52 53 دونوں آیات سے آپ اچھی طرح سے اس مضمون کو سمجھ سکیں گے. منافقین کا ان سے کتنا لگاؤ ہے یہود سے، اور وہ کس حد تک جا سکتے ہیں. ترجمہ سنیے. اللہ رب العزت نے فرمایا فَتَرَى الَّذِينَ، اور آپ دیکھیں گے ان لوگوں کو جو فی قلوبہم، ان کے دلوں میں، مرض، بیماری ہے. اچھا کیا دیکھیں گے؟ وہ کیا کرتے ہیں؟ اب یہاں جن کے دلوں میں بیماری ہے، اس سے مراد کون ہے؟
سورۃ البقرہ کی ابتدا کی طرف لوٹ جائیے. آپ نے پڑھا تھا نا سورۃ البقرہ کی ابتدا میں جن کے دلوں میں بیماری ہے وہ کون لوگ ہیں؟ فزادہم اللہ مرضا. بتائیے سورۃ البقرہ کی بالکل ابتدا میں اس کے دوسرے پیج میں ہم نے کن لوگوں کے بارے میں پڑھا تھا کہ ان کے دلوں میں فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے. تو ہم نے پڑھا تھا منافقین کے بارے میں. 3 گروہ کا ذکر تھا، اہل تقوی کا، اہل ایمان کا اور اہل کفر کا اور اہل نفاق کا. تو منافقین کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ ان کے دلوں میں کیا ہے؟ مرض. تو یہاں پر اسی ٹاپک کو دہرایا جا رہا ہے فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ. لیکن میں نے کہا کہ ایک خاص واقعے کے پس منظر میں آپ دیکھیں گے ان لوگوں کو جن کے دل میں مرض ہے. اچھا وہ کیا کرتے ہیں؟ يُسَارِعُونَ فِيهِم، ان کے بارے میں جلدی کرتے ہیں، یہود کے بارے میں جلدی کرتے ہیں، دوڑ کر جاتے ہیں ان کی طرف. یقولون، وہ کہتے ہیں نخشا، ہم ڈرتے ہیں، ان تصیبنا، یہ کہ پہنچے گا ہمیں دائرہ، کوئی مصیبت، ہمیں کوئی مصیبت آ لے گی. تو منافقین یہ کہا کرتے تھے کہ اگر ہم نے یہود کو قتل کر دیا، یہود کو ہم نے ان کی عہد شکنی پر انہیں کچھ نقصان پہنچایا تو ہم جو مدینے کے رہنے والے ہیں ہم بھی کبھی نہیں بچ سکیں گے. یہ عبداللہ بن ابی نے کہا تھا. اللہ نے فرمایا فَعَسَى اللَّهُ، قریب ہے کہ اللہ ان یأتی، یہ کہ وہ لائے بالفتح، فتح کو، قریب ہے کہ اللہ فتح کو لے آئے، یا فتح کو، او یا امر من عنده، اپنے پاس سے کسی حکم کو. اللہ یا فتح کو یا اپنے پاس سے کسی معاملے کو لے آئے. فَيُصْبِحُوا، پس وہ ہو جائیں کیا؟ عَلَى مَا أَسَرُّوا، اس چیز پر جو انہوں نے چھپایا. عَلَى کا مطلب ہے پر، ما جو، أَسَرُّوا سری سے ہے نا، سری کا مطلب چھپانا. أَسَرُّوا جو انہوں نے چھپایا، فِي أَنفُسِهِمْ اپنی نفسوں میں، نادمین شرمندہ. تو فَيُصْبِحُوا نادمین، وہ شرمندہ ہو جائیں. مطلب اگر اللہ فتح لے آئے تو منافقین شرمندہ ہو جائیں گے اس چیز پر جو انہوں نے اپنی نفسوں میں چھپایا. وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور کہتے ہیں وہ لوگ جو ایمان لائے، ایمان والے کہتے ہیں کیا؟ أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ، کیا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے، أَهَؤُلَاءِ کیا یہ ہیں، الَّذِينَ جنہوں نے، أَقْسَمُوا بِاللَّهِ اللہ کی قسمیں اٹھائی تھیں، جہد ایمانہم بڑے مبالغے کے ساتھ، بڑے شد و مد کے ساتھ قسمیں اٹھائی تھیں. جہد ایمانہم، یمین کی جمع ایمان، جہدہ کا مطلب ہے بڑی پختگی کے ساتھ انہوں نے قسمیں اٹھائی تھی. کیا قسمیں؟ انہم، بے شک وہ، لمعکم تمہارے ساتھ ہیں. تو ایمان والوں نے اس چیز پر تعجب کیا کہ یہ وہی لوگ ہیں جو قسمیں اٹھا رہے تھے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. حبطت اعمالہم، اللہ نے فرمایا ان کے اعمال برباد ہوئے. فاصبحوا، پس وہ ہو گئے خاسرین، خسارہ پانے والے. فاصبحوا خاسرین، پس وہ ہو گئے خسارہ پانے والے، نقصان اٹھانے والے ہو گئے. تو یہاں پر بھی اللہ رب العزت نے منافقین اور یہود کے اس رویے کے بارے میں بتلا رہا ہے کہ منافقین نے جب بنو قینقاع کے یہود کو بچانے کی کوشش کی تو انہوں نے کس کس طرح کے عذر اور بہانے پیش کیے کہ اگر یہود کو کچھ کہیں گے تو ہم مدینہ کے اندر محفوظ نہیں رہیں گے، تو اس سے بہتر ہے ہمیں یہود کو کچھ نہیں کہنا چاہیے. حالانکہ اللہ نے فرمایا فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِندِهِ، اللہ فتح کو لے آئے یا اپنی طرف سے کوئی معاملہ لے آئے تو پھر ان کا رویہ کیا ہوگا؟ پھر یہ نادمین، پھر یہ شرمندہ ہو جائیں گے. جی تیسرے ٹاپک کی طرف چلیے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، من یرتد منکم، یرتد، دیکھیں مرتد ہونے سے، مرتد ہونے کا کیا مطلب ہے؟ واپس پلٹ جانا. جو واپس پلٹ گیا، منکم تم میں سے، مطلب اپنے دین سے واپس پلٹا. جو تم میں سے مرتد ہو گیا، کس سے؟ عن دین ہی، اپنے دین سے. فسوف، تو ان قریب، یأتی اللہ بقوم، اللہ ایک قوم لائے گا، یحبہم، اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا، ویحبونہ، اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہوں گے. اذلۃ علی المؤمنین، مومنوں پر وہ بڑے نرم ہوں گے. اعزۃ علی الکافرین، کفار کے مقابلے میں وہ غالب ہوں گے. یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے. ولا یخافون، اور نہیں وہ ڈریں گے، لومۃ لائم،
کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے وہ نہیں ڈریں گے. ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے. یؤتیہ، وہ دیتا ہے اسے، من یشاء، جس کو چاہتا ہے. واللہ، اور اللہ، واسع، وسعت والا، علیم، جاننے والا ہے. اللہ وسعت والا، جاننے والا ہے. یہاں پر محترم سامعین یہ جو ٹاپک ہے قرآن مجید میں ایک سے زیادہ مرتبہ اللہ رب العزت نے بیان کیا کہ اگر تم اہل ایمان اپنے دین سے پھر جاؤ تو اللہ ایک اور قوم کو لے آئے گا. پھر اللہ رب العزت نے اس قوم کی 4 نشانیوں کو بیان کیا کہ وہ جس قوم کو اللہ لے کر آئے گا، اگر ہم اپنے دین سے پھر جاتے ہیں ہمارے مقابلے میں، اس قوم کی 4 نشانیوں کو بیان کیا. شمار کیجئے. سب سے پہلی نشانی تو یہ ہے کہ وہ اللہ سے محبت کرتے ہوں گے، اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا. یحبہم و یحبون. دوسری نشانی اذلۃ علی المؤمنین عزۃ علی الکافرین، مومنوں کے لیے وہ نرم ہوں گے، کفار کے لیے بڑے سخت ہوں گے. یہ دوسری نشانی. نمبر 3 یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوں گے. اور نمبر 4 ولا یخافون لومۃ لائم، اللہ کی راہ میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے وہ نہیں ڈریں گے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم. اللہ اکبر. تو یہ اس پیج کا ہمارا تیسرا ٹاپک تھا. اس پیج کے آخری ٹاپک کی طرف چلتے ہیں. جب اہل ایمان کو کفار کی دوستی سے، یہود و نصارہ کی دوستی سے یا ان کو گہرے دوست بنانے سے منع کیا گیا، تو وہیں پر اللہ رب العزت نے یہ بھی بتلا دیا کہ اگر اہل کفر جو ہیں وہ تمہارے دوست نہیں تو پھر تمہارے دوست کون ہیں؟ اہل ایمان. تم کس کو اپنے دوست سمجھو؟ تو اللہ رب العزت نے اب وہ بتا دیا. فرمایا انما ولیکم، بس بات تو یہ ہے، یا صرف انما، صرف ولیکم، تمہارا ولی کون ہے؟ اللہ، اللہ تمہارا دوست ہے، اللہ تمہارا ولی ہے. ورسولہ، اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم. والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے. اے ایمان والو، یہ ہے تمہارے اولیاء، یہ ہے تمہارے دوست. کون؟ اللہ، اس کے رسول اور ایمان والے. یہ ہے تمہارے اولیاء، یہ ہے تمہارے گہرے دوست. اچھا، پھر ایمان والوں کی صفات ذکر کی. وہ کون ہے؟ فرمایا الذین یقیمون الصلاۃ، وہ لوگ جو نماز کو قائم کرتے ہیں. ویؤتون الزکاۃ، زکوٰۃ کو دیتے ہیں. وہم راکعون، اور وہ رکوع کرنے والے ہیں. اور وہ کیا کرنے والے ہیں؟ رکوع کرنے والے ہیں. فرمایا ومن یتول اللہ، اور جو اللہ کو دوست بنائے. ورسولہ، اور اس کے رسول کو. والذین آمنوا، اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے. تو کیا ہے؟ جس نے اللہ، اس کے رسول اور ایمان والوں کو دوست بنایا. تو یاد رکھو فإن حزب اللہ، تو بے شک اللہ کی جماعت، ہم الغالبون، یہی غالب آنے والے ہیں. جو اللہ کی جماعت ہے یہی غالب آنے والے ہیں. اور جو حزب اللہ ہے، اللہ کی جماعت ہے، یہاں پر اللہ رب العزت نے ان کی نشانیاں بھی بتا دی کہ وہ اللہ کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اہل ایمان کو دوست بناتے ہیں. جو لوگ کفار سے یاریاں رکھتے ہیں، منافقین سے دوستیاں بڑھاتے ہیں، یہود و نصارہ کے قریب ہوتے ہیں، وہ کبھی تمہارے اولیاء نہیں ہو سکتے. اور اس کی تفصیل آگے آ رہی ہے. تو الحمدللہ ہمارا پیج نمبر 117 مکمل ہوا. پیج نمبر 118 کی طرف جاتے ہیں. سورۃ المائدہ ہے، صفحہ نمبر 118 ہے. پارہ ہمارا چھٹا چل رہا ہے. اس پیج پر ہم آیت نمبر 57 سے لے کر 63 تک ہم یہ 7 آیات پڑھیں گے. ان 7 آیات کو 5 موضوعات کے اندر تقسیم کیا گیا. موضوعات بھی آپ لوگ اچھی طرح سے دیکھ لیجئے. اہل کتاب کا ہی ذکر چل رہا ہے. جی، کفار اور اہل کتاب میں جو تمہارے دین کا مذاق اڑاتے ہیں انہیں دوست مت بناؤ. فرمایا اللہ رب العزت نے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تتخذوا، مت تم بناؤ، لا تتخذوا، مت بناؤ، الذین، ان لوگوں کو جنہوں نے اتخذوا، بنایا، دینکم، تمہارے دین کو، ہزوا ولعبا، ہزوا کہتے ہیں
کھیل کود کو یا ہنسی مذاق کو، اور لعبہ کہتے ہیں کھیل کود کو. تو جنہوں نے تمہارے دین کو ہنسی مذاق یا کھیل کود بنایا تم ان کو نہ بناؤ. کیا نہ بناؤ؟ آگے آ رہا ہے. اچھا یہ لوگ کون ہیں؟ من الذین، جنہوں نے تمہارے دین کو ہنسی مذاق بنایا. یہ کون ہے؟ من الذین، ان لوگوں میں سے جو اوتو دیے گئے الکتابہ کتاب، من قبلکم تم سے پہلے، والکفارا اور کفار. اچھا اب دیکھیے کیا نہ بناؤ؟ لا تتخذوا، پہلی لائن دیکھیں نا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا، نہ بناؤ. تو پہلے اللہ رب العزت نے دو طرح کے گروہوں کا ذکر کیا، دو طرح کے گروہوں کا ذکر کیا کہ ان کو تم نے نہیں بنانا. پھر کیا ذکر کیا کہ کیا نہیں بنانا؟ اولیاء، دوست نہیں بنانا. اچھا وہ دو گروہ کون سے ہیں؟ پہلا گروہ الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، اہل کتاب میں سے وہ لوگ جنہوں نے تمہارے دین کو کھیل مذاق بنا لیا. نمبر دو والکفار، اور کفار، یعنی ان میں سے تم کیا کرو؟ ان میں سے تم کسی کو اپنا دوست مت بناؤ. واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے، تقوی اختیار کرو اللہ کا. ان کنتم مؤمنین، اگر تم ہو مومن، اگر تم ہو ایمان رکھنے والے، اگر تم ہو مومن تو تم اللہ کا تقوی اختیار کرو. فرمایا وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ، اور جب تم پکارتے ہو نماز کی طرف، اتخذوها ہزوا ولعبا، تو وہ بناتے ہیں اس کو ہنسی مذاق اور کھیل کود. ذالک، یہ، بِأَنَّهُمْ، سبب کیا ہے اس کا؟ سبب با سبب کے لیے ہے کہ انہم قوم، بے شک وہ قوم ہے، لا یعقلون، عقل نہیں رکھتے. اس کا سبب یہ ہے کہ وہ ایسی قوم ہے جو عقل ہی نہیں رکھتے. تو ایمان والوں کو کہا گیا کہ جب تم نماز کی طرف بلاتے ہو آپس میں ایک دوسرے کو، جب تم آپس میں ایک دوسرے کو نماز کی طرف بلاتے ہو تو وہ تمہارا مذاق اڑاتے ہیں. نعوذ باللہ آذان پر مذاق اڑاتے ہیں، وہ نماز کے کھڑے ہونے پر تمہارا مذاق اڑاتے ہیں، نماز کے ادا کرنے پر تمہارا مذاق اڑاتے ہیں. وہ نماز کے بعض ایسے اعمال، بعض ایسی سنتیں ہیں کہ ان سنتوں پر وہ تم سے حسد کرتے ہیں، یہود و نصارہ، تو وہ تمہارا مذاق اڑاتے ہیں. اے اہل ایمان تم انہیں دوست مت بناؤ. انہوں نے تمہارے دین کو، تمہارے دین کی واضح علامات اور شاعر اللہ کو مذاق بنا لیا، کھیل کود کا سما بنا لیا. تو اہل ایمان تم ان کو دوست مت بناؤ. اب اہل کتاب کو مخاطب کیا گیا. قل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، یا اہل الکتاب، اہل کتاب، هل تنقمون منا، کیا تم دشمنی کرتے ہو ہم سے؟ نقمتن، نقمتن اس کا مصدر ہے، نقمہ کا مطلب دشمنی کے معنی میں آتا ہے. تو هل تنقمون، کیا تم دشمنی کرتے ہو منا ہم سے؟ الا، مگر، ان آمنا باللہ، یہ کہ ہم ایمان لائے اللہ پر. یعنی ہم سے اس لیے تم دشمنی کرتے ہو، انتقام کی آگ میں جلتے ہو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے. یعنی یہ وجہ ہے کہ ہم اللہ پر ایمان لائے. پہلا تو یہ ہو گیا کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اس وجہ سے. دوسرا وما انزل الینا، اور اس پر جو ہماری طرف نازل کیا گیا، اور اس پر جو ہماری طرف نازل کیا گیا، دوسری وجہ ہو گئی. تیسری وما انزل من قبل، اور جو اس سے پہلے نازل کیا گیا، اور جو اس سے پہلے نازل کیا گیا. فرمایا وَأَنَّ أَكْثَرَهُمْ، اور بے شک ان کے جو اکثر ہیں، اور بے شک ان کے اکثر کیا ہیں؟ فاسقون، وہ فاسق ہیں، بے شک ان کے اکثر فاسق ہیں. بارک اللہ فیکم. تو یہاں پر اہل کتاب کو مخاطب کر دے گیا. اور دیکھیں کتنی قرآن مجید کی فصاحت و بلاغت، ذرا دیکھیے کہ انہیں ایمان کی یاد دہانی کروائی گئی کہ اہل کتاب تم بھی تو اللہ پر ایمان رکھتے ہو، تم بھی تو اللہ پر ایمان رکھتے ہو، تم بھی تو اللہ کی نازل کردہ کتابوں پر ایمان رکھتے ہو. اب تم ہم سے دشمنی اس وجہ سے کر رہے ہو کہ ہم اللہ پر ایمان لے کر آئے ہیں، تو تم بھی تو ایمان لائے ہو.
یعنی اگرچہ آیت مبارکہ کے اندر اس چیز کا ذکر نہیں ہے ان کے ایمان کا یا اس تفصیل کا، لیکن آپ دیکھ لیجئے قرآن مجید کی بلاغت کہ ان کو ایمان کی دہائی دی گئی۔ اہل کتاب کیا ہم سے اس لیے دشمنی رکھتے ہو کہ ہم اللہ پر وما انزل الینا وما انزل من قبل، اور جو ہماری طرف اور جو اس سے پہلے نازل ہوا ہم اس پر ایمان لے کر آئے ہیں؟ تو اگر اس چیز پر تم انتقام رکھتے ہو تو یہ کام تو پھر تم بھی کرتے ہو، تم بھی اللہ پر ایمان رکھتے ہو، تم بھی اللہ کی نازل کردہ کتاب پر ایمان رکھتے ہو۔ لیکن اصل جو حقیقت ہے وہ کیا ہے کہ وَأَنَّ أَكْثَرَهُمْ فَاسِقُونَ، یہ نہیں کہ وہ جانتے نہیں، وہ لا علم ہیں، بلکہ بات یہ ہے کہ ان کے اکثر فاسق ہیں، ان کے اکثر فاسق ہیں۔ جی اب ان میں سے وہ لوگ جو ملعون ٹھہرے، مغضوب علیہم ٹھہرے، جن پر غضب ہوا، وہ جن لوگوں کا ذکر سورۃ الفاتحہ کی آخر میں بھی ہے، غیر المغضوب علیہم، اب ان کا ذکر آ رہا ہے۔ قل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، هل انبئکم، کیا میں خبر دوں تمہیں، بشر من ذالک، اس سے بھی زیادہ بری، اس سے بھی زیادہ شر یا بری، مثوبتن عند اللہ، مثوبتن اجر کے لحاظ سے، عند اللہ، اللہ کے ہاں۔ مثوبہ اجر کے معنی میں آتا ہے کہ کیا میں تمہیں اس چیز کے بارے میں بتاؤں جو اجر کے یا بدلے کے اعتبار سے اس سے بھی زیادہ بری ہے اللہ کے ہاں؟ وہ کیا؟ من لعنہ اللہ، جس پر اللہ نے لعنت کی، وغضب علیہ، اور اللہ اس پر غصے ہوا۔ دو سزائیں، پہلی سزا لعنت کی، من لعنہ اللہ، دوسری سزا وغضب علیہ، تیسری وجعل منہم، اور بنایا ان میں سے، القردۃ، بندر، والخنازیر، اور سور، ان میں سے بندر اور سور بنا دیے، وعبد الطاغوت، اس کا تعلق پچھلے کے ساتھ نہیں ہے بلکہ یہ مستقل ہے، وعبدہ، اور عبادت کی، الطاغوت، طاغوت کی، اور ان میں سے بعض نے کیا کیا؟ طاغوت کی عبادت کی۔ اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، شر مکانہ، جو کہ جگہ کے اعتبار سے بہت برے ہیں، واضل، اور زیادہ گمراہ ہیں، عن سواء السبیل، سیدھے راستے سے۔ یہ لوگ اس ٹھکانے کے اعتبار سے، جگہ کے اعتبار سے بہت برے ہیں اور سیدھے راستے سے بہت زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں۔ یہاں پر جو اضل ہے یہ اسم تفضیل ہے، زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں، عن سواء السبیل، سیدھے راستے سے۔ اللہ اکبر۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کے ان لوگوں کی طرف اشارہ کیا جن پر اللہ کے 3 طرح کے عذاب واقع ہوئے، جن پر اللہ کے 3 طرح کے عذاب واقع ہوئے، ان کو ایسا بدلہ دیا گیا۔ سب سے پہلا عذاب کیا؟ من لعنہ اللہ، اللہ نے ان پر لعنت کی، اور لعنت کا مطلب ہم بتا چکے ہیں، اللہ کی رحمت سے دوری۔ نمبر 2، وغضب علیہ، اللہ ان پر غصے ہوا۔ اور نمبر 3 کہ اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر ان کو ظاہری طور پر یہ سزا دی کہ وجعل منہم القردۃ والخنازیر، اللہ نے ان میں سے بعض کو بندر بنا دیا اور بعض کو سور بنا دیا۔ بارک اللہ فیکم۔ اب بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ شاید جو بندر وغیرہ ہے یا خنازیر وغیرہ ہیں وہ اسی وقت سے چلے جا رہے ہیں جب بعض انسانوں کو اس حالت میں بدل گیا تھا، تو واللہ عالم یہ بات بالکل بھی درست نہیں ہے۔ یہ مخلوقات اس سے پہلے موجود تھیں۔ بنی اسرائیل کے بعض لوگوں کو ان کے شرک کرنے کی وجہ سے، انبیاء کو قتل کرنے کی وجہ سے، انبیاء کو جھٹلانے کی وجہ سے، جس کا ذکر آنے والے موضوعات کے اندر آ رہا ہے، ان کے ان اعمال کی وجہ سے ظاہری طور پر ان پر اللہ کا یہ عذاب آیا کہ ان کے چہروں کو بدل کر رکھ دیا گیا، ان کو انسانوں سے حیوانات کے اندر بدل کر رکھ دیا گیا۔ جی اب اہل نفاق کے بارے میں ہے، میں نے کہا تھا شروع میں ہی بالکل کہ آج کی آیات کے اندر منافقین اور یہود کا رویہ، منافقین کا رویہ، اور آگے چل کر جو نصارہ کے بارے میں پڑھیں گے۔ اس سے پہلے ہم نصارہ کے کل 3 گروہ ہیں، ایک گروہ کے بارے میں ہم پہلے پڑھ چکے ہیں سورۃ آل عمران میں۔ آج ہم نصارہ کے مزید جو 2 گروہ ہیں اور ان کے عقائد کے بارے میں پڑھیں گے۔ جی اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِذَا جَاءُوكُمْ، اور جب وہ آتے ہیں آپ کے پاس،
دیکھیں اذا ہے فعل ماضی پر آیا، اس نے اس کو مضارع کے معنی میں کنورٹ کر دیا، وَإِذَا اور جب جاؤ وہ آتے ہیں کم آپ کے پاس، قالو وہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ آمنا ہم ایمان لے آئے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وہ تو تحقیق داخلی کفر کے ساتھ ہوئے تھے، کوئی ایمان نہیں لے کر آئے، وہ تو کفر کے ساتھ ہی داخل ہوئے تھے۔ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ وَهُمْ اور وہ قد تحقیق خرجوا نکلے بھی اس کے ساتھ، جس کفر کے ساتھ وہ آئے تھے اسی کفر کے ساتھ نکلے، یہ نہیں کہ آپ کے پاس آ کر ایمان لے آئے تھے۔ ہاں جی، حقیقت یہ ہے کہ واللہ اعلم اللہ زیادہ جانتا ہے بما كانوا یکتمون جو وہ چھپاتے تھے، پاس کنٹینیو ماضی استمراری ہے، جو وہ چھپاتے تھے اللہ اس کو زیادہ جانتا ہے۔ اگر وہ دلوں میں کفر کو چھپا کر زبانوں سے ایمان کا اظہار کر رہے تھے تو اللہ ان کو زیادہ جانتا ہے۔ وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ اور آپ دیکھیں گے ان میں سے بہت زیادہ کو یسارعون وہ جلدی کرتے ہیں فی الاثم گناہ میں، والعدوان اور عدوان کا مطلب کئی مرتبہ ہم پڑھ چکے ہیں حد سے بڑھنا، دشمنی، زیادتی کے معنی میں، ظلم کے معنی میں، وہ گناہ کے اندر، زیادتی کے اندر، وَأَكْلِهِمْ السُّحْتَ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ اور حرام کھانے میں، اکلہم ان کا کھانا، السحت حرام مطلب اس سے مراد رشوت وغیرہ ہے، حرام کھانے میں، دشمنی کرنے میں، گناہ کے کام کرنے میں، وہ یسارعون وہ جلدی کرتے ہیں، لبئس البتہ برا ہے، ما کانوا یعملون جو وہ عمل کرتے تھے۔ منافقین کے بارے میں یہ بتلایا گیا کہ ہمیشہ گناہوں کے اندر سرکشی، دشمنی کے اندر اور حرام رشوت کھانے کے اندر یہ منافقین اور ان کے جو ہم نوا یہود ہیں یہ کیا کرتے ہیں؟ یسارعون یہ ہمیشہ جلدی کرتے ہیں۔ اور باقی جو اہل ایمان کے پاس آ کر ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں واپس جا کر کفر کا دعویٰ کرتے ہیں تو یہ ہم سورۃ البقرہ کی ابتدا میں تفصیل کے ساتھ پڑھ آئے ہیں۔ جی اللہ رب العزت نے فرمایا لولا ینہاہم الربانیون کیوں نہیں ان کو روکا اللہ والوں نے، ربانیون کا مطلب رب والے جو اہل دین تھے، والاحبار اور علماء، احبار کا لفظ بھی گزر چکا ہے، حبر ان کی جمع علماء کے لیے بولا جاتا ہے، بنی اسرائیل کے علماء کو علماء نہیں بلکہ احبار کہا جاتا تھا، ان کے جو اللہ والے نیک لوگ ہوتے تھے ان کو متقین وغیرہ نہیں بلکہ ربانیون کہا جاتا تھا، رب کی طرف نسبت، ٹھیک ہے جی۔ تو ان کو کیوں نہیں منع کیا، کیوں نہیں روکا اللہ والوں نے اور علماء نے، کس چیز سے؟ ان قولہم ان کی بات سے، ان کے کہنے سے، الاثم گناہ، ان کی گناہ کی بات کرنے سے انہیں علماء اور دیندار لوگوں نے کیوں نہیں روکا؟ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ اور حرام کھانے سے، لبئس البتہ برا ہے، ما کانوا یصنعون جو وہ بناتے تھے، لفظی مطلب بناتے تھے مطلب جو وہ کرتے تھے یہ بہت برا ہے۔ یہاں پر محترم سامعین دیکھ لیجئے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے باقاعدہ اس چیز پر سرزنش کی گئی، ڈانٹ پہ لائی گئی کہ ان کے جو دیندار لوگ تھے یا ان کے جو علماء تھے ان علماء نے ان کو حرام کھانے سے یا بری بات کرنے سے کیوں نہیں روکا، بری بات کرنے سے کیوں نہیں روکا۔ اور جیسا کہ ہر لیسن میں ہی اس چیز کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے کہ ہم جب بنی اسرائیل کے بارے میں تفصیل سے پڑھ رہے ہیں تو اصل میں ان تمام ٹاپکس کے اندر ہمارے لیے ایک لیسن ہے، ہمارے لیے ایک سبق ہے کہ ہم نے اپنے اندر ان برائیوں کو نہیں آنے دینا جن برائیوں کی وجہ سے بنی اسرائیل کو ہلاک کیا گیا۔ تو اگر اللہ رب العزت نے ہمیں اچھی بری بات کے اندر فرق کی تمیز دی ہے یا پھر اللہ رب العزت نے ہمیں حلال و حرام کے اندر تمیز دی ہے تو ہمیں چاہیے کہ جو لوگ حلال و حرام کے اندر واقع ہوتے ہیں، حلال کو چھوڑتے ہیں، حرام کو اختیار کرتے ہیں یا پھر باتوں کے اندر ایسی باتیں کرتے ہیں جو گناہ پر مبنی ہے تو ان کو لازماً روکنا چاہیے، کیونکہ اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کے علماء اور دیندار لوگوں کے بارے میں کہا کہ انہوں نے کیوں نہیں منع کیا ان کو۔ جی تو الحمدللہ اللہ کی توفیق سے ہم نے 2 صفحات مکمل کیے، تیسرے پیج کی طرف چلتے ہیں۔ یہ ہمارا پیج نمبر 119 ہے، پارہ ہمارا 6 ہے۔ اس پیج میں ہم آیت نمبر 64 سے لے کر 68 تک ہم یہ 5 آیات اللہ کی توفیق سے پڑھیں گے۔ ان 5 آیات کو 4 موضوعات کے اندر تقسیم کیا گیا۔ جی
توجہ سے سنیے، یہود اللہ کی شان میں گستاخی کرنے والے، ان کی ایک گستاخی اس سے پہلے بھی گزر چکی ہے کہ انہوں نے نعوذ باللہ کہا تھا کہ اللہ جو ہے وہ فقیر ہے، وَنَحْنُ أَغْنِيَاء، ہم تو بڑے غنی ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اب ان کی ایک اور گستاخی کا ذکر ہے جو کہ اس سے ملتی جلتی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَقَالَتِ الْيَهُودُ، اور کہا یہود نے، ید اللہ مغلولہ، اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے، نعوذ باللہ، غلت ایدیہم، حقیقت یہ ہے کہ ان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، ان کے ہاتھ جکڑے ہوئے ہیں، وَلُعِنُوا، اور ان پر لعنت کی گئی، بِمَا قَالُوا، بسبب اس کے جو انہوں نے کہا، باسبب کے معنی میں ہے ماں جو قالو انہوں نے کہا، بلکہ یداہو، اللہ کے دونوں ہاتھ، مبسوطتانی، وہ کھلے ہیں، اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہیں، نعوذ باللہ، اللہ کے ہاتھ تو جکڑے ہوئے نہیں ہیں۔ ساتھ ساتھ میں تفسیر کرتا جاتا ہوں تاکہ آپ لوگ اچھی طرح سے سمجھ سکیں۔ جو یہود نے یہ کہا اللہ کے ہاتھ بندے ہیں، تو بالکل یہ ویسے ہی ہے جیسے انہوں نے کہا تھا کہ اللہ فقیر ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ یہ دیکھو مسلمان جو ہے وہ اللہ رب العزت نے زکوٰۃ کو فرض کیا، مال خرچ کرنے کا کہا، تو اللہ کے اپنے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، نعوذ باللہ، جو اس نے لوگوں کو خرچ کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ یا جو اللہ نے فرمایا من یقرض اللہ قرضا حسنا، جو اللہ کو قرض حسنہ دے گا اللہ اس کو بڑھا چڑھا کر واپس کرے گا، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا اللہ کے بندوں پر۔ انہوں نے کہا تو دیکھو اللہ فقیر ہے، اللہ قرضہ مانگ رہا ہے، اللہ فقیر ہے اور ہم اغنیا ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ حالانکہ دیکھیں یہ وہ قوم ہے جو اللہ پر ایمان رکھنے والی ہے، ان کی آپ مکاری اور ان کا دجل اور فریب دیکھیے۔ یعنی اگر اس دور کے اندر یہود مسلمانوں کے ساتھ کچھ برا کرتے ہیں، ان کی زمینوں پر قبضہ کرتے ہیں، یا پھر دین اسلام کے بارے میں گستاخیاں کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گستاخیاں کرتے ہیں، تو یہ کوئی نیا کام نہیں ہے، تاریخ کے اندر بھی وہ ایسے کرتے آئے ہیں۔ تو اللہ نے کیا فرمایا، بل یداہ مبسوطتان، اس کے ہاتھ تو کھلے ہیں، پھیلے ہوئے ہیں، ینفقو، وہ خرچ کرتا ہے، کیف یشاء، جیسے وہ چاہتا ہے، وہ جیسے چاہتا ہے وہ خرچ کرتا ہے، وَلَا يَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ، اور البتہ وہ ضرور زیادہ کرے گا، اللہ ضرور زیادہ کرے گا، كَثِيرًا مِّنْهُمْ، ان میں سے بہت زیادہ کو، مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، جو نازل کیے گیا آپ کی طرف، من ربک، آپ کے رب کی طرف سے، جو آپ کے رب کی طرف سے آپ کی طرف نازل کیا گیا، اللہ اسی چیز سے ان کو زیادہ کرے گا۔ اچھا کس چیز میں زیادہ کرے گا؟ طغیانا و کفرا، طغیان اصل میں سرکشی کے لیے بولا جاتا ہے، کفرا کفر کے لیے، تو ان کی سرکشی کے اندر اور ان کے کفر میں اللہ انہیں مزید زیادہ کر دے گا، جو آپ کی طرف نازل کیا جا رہا ہے آپ کے رب کی طرف سے۔ تو محترم سامعین، یہ قرآن کتاب ہدایت ہے، ہدی للناس ہے، ہدی للمتقین ہے، لیکن یہود و نصارہ اور منافقین جو قرآن مجید کے اس میں سے غلطیاں تلاش کرتے ہیں، اس پر اعتراضات کرتے ہیں اور اللہ کی وحی کا انکار کرتے ہیں، جبریل امین سے دشمنی کرتے ہیں کہ وہ وحی کو لے کر آنے والے ہیں، جب ان کے یہ رویے ہیں تو پھر یہ کلام ان کو فائدہ نہیں دے گا، بلکہ وہ اپنی سرکشی اور گناہوں کے اندر مزید اور کفر کے اندر مزید زیادہ ہوتے جائیں گے۔ یہ اللہ کی طرف سے سزا ہے ان کے اعمال کی۔ اور اللہ نے فرمایا وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمْ، اور ہم نے ڈال دیا ان کے درمیان، کیا ڈال دیا؟ العداوت، دشمنی کو، والبغضاء، اور بغض کو، الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک ہم نے ان کے درمیان دشمنی اور بغض کو ڈال دیا قیامت کے دن کو۔ کلما، جب کبھی، اوقدو، وہ جلاتے ہیں، نارن، آگ کو، للحرب، جنگ کے لیے، اطفأها اللہ، اللہ اس کو بجھا دیتا ہے، اطفأها اللہ، اللہ اس کو بجھا دیتا ہے، وَيَسْعَوْنَ، اور وہ چلتے ہیں یا کوشش کرتے ہیں، فی الارض، زمین میں، سعی سے، سعی کا لفظ مطلب کوشش کرنا، سعا یسعا یسعون، وہ کوشش کرتے ہیں فی الارض، زمین میں، فساد کرنے کی، واللہ، اور اللہ، لا یحب المفسدین، فساد کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا، اللہ فساد کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ تو یہاں پر یہود کے
ان کاموں کے بارے میں بتا دیا کہ وہ اللہ کی زمین پر فساد برپا کرتے ہیں اور وہ ہمیشہ جنگ کو برپا کرنے کے درپے رہتے ہیں. اور آپ کے علم میں ہے غزوہ احزاب کے موقع پر، غزوہ خندق بھی جسے کہتے ہیں، غزوہ احزاب کے موقع پر جو مدینہ کے اندر رہنے والے منافقین اور یہود ہیں جن کو مدینہ سے نکالا گیا، انہوں نے عرب کے تمام قبائل کو بھڑکایا کہ سارے مل کر مسلمانوں پر ایک شدت کا حملہ کرتے ہیں کہ اس صفائے ہستی سے مسلمانوں کا نام و نشان ہی مٹ جائے. تو کلما اوقدوا نارا للحرب، جب کبھی وہ جنگ کی آگ جلاتے ہیں، اطفاء اللہ، اللہ اس کو بجھا دیتا ہے. وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ آگ جلاتے ہیں، اللہ اس کو بجھا دیتا ہے. اللہ اکبر. وہ زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، وہ زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، اور اللہ فساد پھیلانے والوں کو پسند نہیں کرتا. جی یہاں پر بھی اللہ رب العزت نے جو اہل کتاب ہیں ان کو ایک طرح کی یاد دہانی کروا دی. کیا یاد دہانی فرمایا؟ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ، اور اگر اہل کتاب آمنوا، ایمان لاتے. کیا ترجمہ کریں گے؟ اور اگر اہل کتاب ایمان لاتے، وَاتَّقَوْا، اور ڈر جاتے. اگر وہ ایمان لاتے اور اللہ کا تقوی اختیار کرتے، لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، تو ہم ان کے گناہوں کو دھو ڈالتے. لَكَفَّرْنَا، البتہ ہم دور کر دیتے، ہم دھو ڈالتے، عَنْهُمْ ان سے سیئاتہم، ان کے گناہوں کو. وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ، اور البتہ ہم انہیں داخل کرتے جنات النعیم، نعمتوں والے باغات میں، ہم انہیں نعمتوں والے باغات میں داخل کرتے. تو یہاں پر دیکھیں ایمان اور تقوی اور اللہ کی طرف سے انعامات کیا ہیں. اگر وہ ایسا کرتے تو پھر اللہ کی طرف سے یہ انعامات تھے کہ ایک تو ان کے گناہ دھل جاتے، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ جنات النعیم میں داخل ہو جاتے. اللہ اکبر. لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا، نہ ان کے گناہ دھل سکے اور نہ وہ اپنے لیے جنات کی کوئی امید رکھیں. وَلَوْ أَنَّهُمْ، اب دیکھیں دوسری مرتبہ، پہلے ایمان اور تقوی کا ذکر ہے، اب کس چیز کا ذکر ہے؟ وَلَوْ أَنَّهُمْ، اور اگر وہ اقاموا التوراۃ، تورات کو قائم کرتے، والانجیل، اور انجیل کو، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ، اور جو نازل کیا گیا ان کی طرف، ان کے رب کی طرف سے. اگر وہ تورات، انجیل اور جو ان کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ان کی طرف اگر وہ اس کو قائم کرتے تو کیا ہوتا؟ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ، البتہ وہ کھاتے اپنے اوپر سے، وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، اور اپنے نیچے سے، نیچے سے بھی کھاتے، اوپر سے بھی کھاتے. مطلب یہاں پر رزق کی فراوانی ہے کہ اگر وہ اللہ کی کتاب کو قائم کرتے، اللہ کی نازل کردہ کتابوں، انجیل کو، تورات کو، یا جو بھی نازل کیا گیا ان کی طرف، ان کے رب کی طرف سے، وہ اتنی رزق کی فراوانی ہو جاتی کہ وہ اوپر نیچے سے کھاتے. منہم، ان میں سے، امت مقتصدہ، ایک درمیانی جماعت ہے، متوسط جماعت ہے. مطلب یہ کہ درمیانی جماعت ہے اللہ پر ایمان رکھنے والی. وَكَثِيرٌ، اور بہت زیادہ، کثیر، منہم، ان میں سے، ساء، برا ہے، ما یعملون، جو وہ عمل کرتے ہیں. ان میں سے بہت زیادہ جو ہے ان کے اعمال بہت برے ہیں. آپ دیکھیں یہاں پر حتیٰ کہ ہمارے لیے بھی، یہود و نصارہ کے لیے بھی، اگر ہم رزق کی فراوانی چاہتے ہیں، من حیث الفرد یا من حیث الامہ، اگر ہم رزق کی فراوانی چاہتے ہیں تو اس کا ایک ہی حل ہے جو اللہ رب العزت نے آیت 66 میں بتایا، وہ یہ ہے کہ اللہ کی نازل کردہ کتاب کو قائم کیا جائے. کوئی بھی، یعنی یہ تمام دنیا کے حکمرانوں کے لیے یہ ایک نصیحت ہے کہ اگر وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی رعایا میں، ان کے ماتحت لوگوں میں رزق کی فراوانی ہو جائے تو اللہ کی کتاب کو قائم کرنا شروع کر دیں. کیونکہ اللہ نے فرمایا اگر وہ تورات، انجیل کو اور جو نازل کیا گیا اس کو قائم کرتے تو اتنا رزق عطا ہوتا. بعض علماء نے کہا اوپر سے رزق عطا ہوتا، من فوقہم، اپنے اوپر سے، مطلب پھلوں کا رزق، کیونکہ پھل اکثر اوپر ہوتے ہیں، یا تقریباً تمام یا 90%.
وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، نیچے سے مطلب جن چیزوں کو یعنی جو زمین کی سبزیاں ہیں یا زمین کی پیداوار ہے، غلہ ہے یا جو بھی ہے، وہ اوپر سے پھلوں کا رزق بھی انہیں دیا جاتا، زمین میں برکتیں آ جاتی. کب؟ اگر وہ اللہ کی کتاب کو قائم کرتے. اللہ اکبر، اگر وہ اللہ کی کتاب کو قائم کرتے. اور اللہ کے لیے یہ معیار نہیں ہے کہ کون سی جگہ بارشوں والی ہے، کون سی جگہ نہیں ہے، کون سی جگہ سبزے والی ہے. اگر اللہ چاہے تو ریگستانوں کے اندر بھی اللہ ہزار ہر رزق کی فراوانیاں عطا کر سکتا ہے. شرط ایک ہے کہ اللہ کی کتاب کو قائم کیا جائے. اور اگر اللہ چاہے تو جو 100% سرسبز علاقے ہیں وہ بھی بھوک سے مر سکتے ہیں اگر وہ اللہ کی کتاب کو چھوڑ دیتے ہیں اور وہ واپس سے پلٹ جاتے ہیں. تو بہت ہی خوبصورت موضوع بیان کیا گیا. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک حکم دے دیا گیا کہ آپ تبلیغ کیجئے، اور اللہ رب العزت کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو باقاعدہ تسلی دے دی گئی. کیا تسلی دے دی گئی؟ سنیے. یا ایھا الرسول، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بلغ، پہنچائیے، تبلیغ کیجئے، ما جو انزل نازل کیا گیا، الیکا آپ کی طرف سے، آپ کی طرف، من ربکا آپ کی طرف سے، جو آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا آپ اس کو پہنچائیے. وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا، وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا، فَمَا بَلَّغْتَ، تو آپ نے نہیں پہنچایا، رسالتہ، اس کی رسالت کو، اس کے پیغام کو، یعنی اللہ کے پیغام کو. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا اس کو پہنچائیے. اور اگر آپ نے ایسے نہیں کیا تو مطلب آپ نے نہیں پہنچایا، آپ نے اس رسالت کا حق ادا نہیں کیا. یہ تو حکم ہو گیا. واللہ، اور اللہ، یعصمک، بچائے گا آپ کو، من الناس، لوگوں سے. ان اللہ، بے شک اللہ، لا یہدی، نہیں ہدایت دیتا، القوم الکافرین، کفار قوم کو. بے شک اللہ کافروں کی قوم کو ہدایت نہیں دیتا. تو یہ تسلی کیا ہوگی؟ واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کو لوگوں سے بچائے گا. اب دیکھیے، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے اس پیغام کو پہنچا دیا یا نہیں پہنچایا؟ بہت ہی اچھے طریقے سے پہنچا دیا، جسے کہتے ہیں نا، یعنی باحسن طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیغام کو پہنچا دیا، تاکہ صحابہ کرام نے یہ گواہی دی کہ نعم قد بلغت امانت اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اللہ کی امانت کو ہم تک پہنچا دیا، اللہ کے دین کو آپ نے ہم تک پہنچا دیا. اب جب پہنچا دیا، اللہ کا یہ وعدہ ہے، اللہ کا کیا وعدہ ہے کہ واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کو لوگوں سے بچائے گا. اور دیکھ لیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی اللہ رب العزت نے ہر طرح کے لوگوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محفوظ رکھا، چاہے وہ مکہ کے مشرکین ہوں، چاہے وہ مدینہ کے یہود ہوں، چاہے وہ مدینہ کے منافقین ہوں، چاہے وہ یہود کے دیگر قبائل ہوں، چاہے وہ نصارہ ہوں، اللہ رب العزت نے ہر کسی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محفوظ رکھا. واللہ یعصمک من الناس. اور یاد رکھیے، یہ حکم نہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ بلکہ تا قیامت تک کے لیے یہ حکم ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور عصمت کی حفاظت کرے گا. اب اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی دفاع میں کچھ اپنا حصہ ڈال دیتے ہیں تو یہ ہماری خوش قسمتی ہے. نہیں ڈال سکتے تو اللہ کا وعدہ ہے اس نے حفاظت کرنی ہے، اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ اس نے حفاظت کرنی ہے. جی، قل یا اہل الکتاب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے اہل کتاب، لستم علی شیء، نہیں ہو تم کسی چیز پر، لستم نہیں ہو تم علی شیء کسی چیز پر، حتی تقیم التوراۃ، یہاں تک کہ تم قائم کرو تورات کو، والانجیل، اور انجیل کو، وما انزل الیکم، اور جو نازل کیا گیا تمہاری طرف، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، ولا یزیدن کثیرا منہم، اور البتہ ضرور زیادہ کرے گا وہ، کثیرا منہم، ان میں سے بہت زیادہ کو، ما انزل الیکا،
جو نازل کیا گیا آپ کی طرف من ربک آپ کے رب کی طرف سے، اچھا کس چیز میں زیادہ کرے گا؟ طغیانا و کفرا، جو کہ اس سے پچھلی آیت میں بھی اشارہ گزرا، طغیانا و کفرا، سرکشی کے اندر اور کفر کے اندر زیادہ کرے گا۔ تو فلا تأسا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ غم نہ کیجئے، کس چیز پر؟ علی القوم الکافرین، کافروں کی قوم پر۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو کفار کی قوم ہے آپ اس پر غم نہ کیجئے، آپ اس پر پریشان مت ہوئیے، آپ اس پر غم نہ کیجئے۔ جی تو اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم نے پیج نمبر 119 کو مکمل کیا۔ پیج نمبر 122 کی طرف چلتے ہیں، پارہ نمبر 6 ہے اس پیج میں، آیت نمبر 69 سے لے کر 75 تک آیات ہیں۔ ان آیات کو ہم نے 4 موضوعات کے اندر تقسیم کیا، اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان کے حوالے سے اور عمل صالح کے حوالے سے، پھر بنی اسرائیل سے جو پختہ وعدے لیے گئے اور ان کا رویہ انبیاء اور رسول کے ساتھ کیسا تھا اس کو تفصیل کے ساتھ بتایا جائے گا، اور پھر جیسا کہ میں نے کہا کہ جو نصارہ کے 2 گروہ ہیں ان 2 گروہوں کا ذکر آئے گا اور ان کے عقائد کا۔ ایک گروہ کا ذکر ہم سورۃ آل عمران کے اندر پڑھ چکے ہیں، دو گروہوں کا ذکر یہاں پر آ رہا ہے۔ جی فرمایا اللہ رب العزت نے ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہادوا، اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے، والصابئون، اور ستاروں کی پرستش کرنے والے۔ ایک قوم ہے جس کا نام صابئون گزرا ہے، ان کے اکثر لوگ شرک کے اندر مبتلا ہو گئے۔ صابئون اور صابئین، والنصارى اور نصارہ۔ اچھا کیا ہے ان میں سے؟ من آمن باللہ، جو ایمان لائے اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر۔ یہ پہلی چیز ہوگی، اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان۔ اچھا اور کیا کرے؟ وعمل صالحا، اور نیک اعمال کرے۔ فلا خوف علیہم، تو نہ کوئی خوف ہوگا ان پر، ولا هم يحزنون، نہ ہی وہ غمگین ہوں گے، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ کون؟ جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، چاہے ان کا شمار ایمان والوں میں سے ہوتا ہے، یہودوں میں سے ہوتا ہے، صابئین میں سے، یا نصارہ میں سے ہوتا ہے۔ اچھا کیا مطلب اس کا؟ پہلے بھی یہ ٹاپک ایک مرتبہ گزر چکا ہے۔ مطلب یہ کہ اسلام سے قبل اگر کوئی نصرانی ملت جو عیسیٰ علیہ السلام کی ملت تھی، اگر وہ اس پر قائم تھا، اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا تھا، نیک اعمال کرنے والا تھا، تو اس کا انجام کیا ہے؟ فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ یہود میں سے اگر کوئی گناہوں سے بچنے والا ہے، کتاب کے اندر تحریف کرنے والا نہیں ہے، اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھنے والا اور عمل صالح کرنے والا ہے، تو فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ اور اسی طرح اہل ایمان میں سے بھی جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھنے والا ہے اور عمل صالح کرنے والا ہے، فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ لیکن یہ کب ہے؟ دین اسلام کے آنے سے پہلے جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور اللہ رب العزت نے آپ کو رحمت للعالمین، تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیج دیا، تو ہر یہود و نصارہ کے ہر فرد کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ اب دیکھیں یہودی یہ نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا انکار کرتے تھے، کئی مرتبہ یہ ٹاپک گزر چکا ہے۔ مدینہ کے اندر آباد یہ یہود کے قبائل جو تھے یہ باقاعدہ اقرار کیا کرتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں، لیکن ہم اپنے رسول حضرت موسیٰ پر ایمان لاتے ہیں۔ اب اگر وہ اپنے اس دعوے کے اندر سچے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں، تو پھر یقیناً آپ پر نازل کردہ کتاب بھی سچی ہے۔ اب اگر آپ پر نازل کردہ کتاب بھی سچی ہے تو پھر تمہیں اس کتاب پر اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا چاہیے۔ اور ایمان یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی فرمایا تھا کہ اگر موسیٰ بھی آ جائیں تو وہ بھی میری ہی اتباع کریں گے، وہ بھی میری ہی اتباع کریں گے۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے آنے کے بعد، ان کے مقام رسالت پر فائز ہو جانے کے بعد، تمام دنیا کے لیے ایک ہی دین ہے اور وہ دین اسلام ہے۔
تو یہاں پر جو یہود و نصارہ کے ایمان لانے کا یا عمل صالح کرنے کا ذکر ہے وہ ان کا اپنی اپنی شریعتوں کے اندر ہے، یا پھر اپنی اپنی شریعتوں کے اندر وہ رہے، عمل کرتے رہے، اور جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لائے. اور جیسے کہ میں نے بتایا تھا کہ صرف 8 9 یا بعض روایات کے مطابق 10 کے قریب مدینہ کے اندر رہنے والے یہودی ہیں جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے. باقی سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے تھے، یقین تھا کہ سچے ہیں، لیکن وہ ایمان نہیں لائے. اللہ رب العزت نے فرمایا لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل، اور البتہ تحقیق ہم نے لیا بنی اسرائیل سے یہ میثاق، وارسلنا الیہم رسلا، اور ہم نے ان کی طرف رسول بھیجے، کلما جاءہم رسول، جب کبھی بھی آئے ان کے پاس رسول، بما لا تہوی انفسہم، اس چیز کو لے کر، ما جو، لا تہوی نہیں چاہا، انفسہم ان کی جانوں نے، ان کی نفسوں نے نہیں چاہا، یعنی رسول اس پیغام کو لے کر آئے جو ان کی خواہشات کے خلاف تھا. ہونا تو یہ چاہیے نا کہ یعنی یہ جو آیت ہے، آیت نمبر 70 بہت ضروری آیت ہے، میری اور آپ کے لیے بہت ضروری آیت ہے. یاد رکھیے کہ ہماری جو خواہشات ہیں وہ ہمارے دین کے تابع ہونے چاہیے. نعوذ باللہ دین کو اپنی خواہشات کے تابع نہ کیجیے، دین کو اپنی خواہشات کے تابع نہ کیجیے، بلکہ اپنی خواہشات کو دین کے تابع کرنے کی کوشش کیجیے. یہ نہیں کہ یہ والا جو حکم ہے یہ عقل میں نہیں آتا، اس پر دل نہیں راضی ہوتا تو اس کو چھوڑ دیجئے. نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس حکم کے تابع اپنی خواہشات کو کرنے کی کوشش کیجیے. اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کی یہ خرابی بتائی، ان کی یہ برائی بتائی کہ جب بھی رسول ان کے پاس کوئی ایسا پیغام لے کر آئے جو ان کی خواہشات کے مخالف تھا، بما لا تہوی انفسہم، ان کی اپنی نفسوں کے مخالف تھا، تو کیا ہوا؟ فریقا کذبوا، ایک گروہ کو انہوں نے جھٹلا دیا، وفریقا یقتلون، اور ایک گروہ کو وہ قتل کرنے لگے. بعض رسولوں کو نعوذ باللہ قتل کرنے لگے اور بعض رسولوں کو جھٹلانے لگے. اللہ اکبر. وحسبوا، اور انہوں نے یہ سمجھا، اللہ تکون فتنۃ، یہ کہ کوئی آزمائش نہیں ہوگی، انہوں نے یہ سمجھا کہ کوئی آزمائش نہیں ہوگی. فعموا، وہ اندھے ہو گئے، وصموا، اور بہرے ہو گئے. یہاں پر اندھے اور بہرے ہونا حقیقی نہیں ہے، بلکہ حق کو دیکھنے اور حق کو سننے سے اندھے ہو گئے. ثم، پھر تاب اللہ علیہم، اللہ نے ان کی توبہ قبول کی. ثم عموا، پھر وہ اندھے ہو گئے، وصموا، اور بہرے ہو گئے. کثیر منہم، ان میں سے بہت زیادہ. واللہ، اور اللہ، بصیر، دیکھنے والا ہے، بما یعملون، جو وہ عمل کرتے ہیں، جو وہ عمل کرتے ہیں اللہ اس کو دیکھنے والا ہے. اللہ اکبر. تو بہت ہی خوبصورت دونوں آیات بہت ہی اہم اور ضروری آیات ہیں جن کے اندر یہ بتلایا گیا کہ بنی اسرائیل کی برائیوں میں سے ایک یہ برائیاں بھی تھی کہ وہ اس بات کو مانا کرتے تھے جو ان کی خواہشات کے موافق آتی، اور جو ان کی خواہشات کے اگینسٹ جا رہی ہوتی وہ اس چیز کا انکار کر دیا کرتے. نہ صرف انکار کرتے، بعض رسولوں کو قتل کرنے لگتے نعوذ باللہ، اور بعض رسولوں کو جھٹلانے لگتے. اب ان کے یہاں پر دیکھیے آیت نمبر 71 کو دیکھیے. اب اس کا انجام کیا ہوا؟ ان کے اس کام کا، دین کو اپنی خواہشات کے تابع کرنے کا جو ان کا یہ رویہ تھا یا ان کی یہ سوچ تھی، اس کا انجام یہ ہوا کہ اللہ نے ان کو گونگے اللہ نے ان کو بہرے اور اندھے کر دیا. میں نے کہا ظاہری طور پر تو وہ دیکھتے تھے، حق بات نظر نہیں آتی تھی، سنتے تھے، حق بات نظر نہیں آتی تھی. آج کے دور کے اندر بھی اگر کوئی شخص دین کو اپنی خواہشات کے مطابق، یعنی دین کو ویسے پسند کرتا ہے جیسے اس کو پسند ہے، نہیں، دین کو ویسے پسند کیجیے جیسے اللہ نے ہمارے لیے پسند کیا ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے پسند کرتا ہے. دین کا کوئی ایک حکم اگر مجھے اچھا نہیں لگتا تو مجھے اپنے دماغ کا علاج کرنا چاہیے. نعوذ باللہ دین کے اندر کوئی کمی، کوئی خرابی نہیں ہے. آج بھی اگر کوئی اس روش پر چل پڑتا ہے، یہود و نصارہ کے طریقے پر چل پڑتا ہے
کہ وہ دین کو اپنی خواہشات کے تابع کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کا انجام یہ نکلتا ہے کہ وہ حق بات کو سننے سے، حق بات کو دیکھنے سے اس کو بہرا اور اندھا کر دیا جاتا ہے. حق بات بالکل روزے روشن کی طرح اس کی آنکھوں کے سامنے ہوتی ہے، اس کو نظر نہیں آتی، سن نہیں سکتا، کہیں جا رہی ہوتی ہے. اللہ اکبر. تو یہاں پر ہم ان دونوں آخری موضوعات کو مکمل کرتے ہیں صفحہ نمبر 120 کے. اور پھر جیسا کہ الحمدللہ شروع میں اعلان کیا گیا تھا کہ ماشاءاللہ آج ہمارے بہت ہی محترم مہمان گرامی ہمارے ساتھ تشریف لا رہے ہیں، فضیلت الشیخ عبد المالک مجاہد صاحب. تو وہ بھی انشاءاللہ ہمیں اس بابرکت رات میں وہ نصیحت بھی کریں گے انشاءاللہ. ان کی نصیحت سے بھی ہم فائدہ اٹھائیں گے. ان دو موضوعات کو مکمل کرتے ہیں، پھر ہم ان کی نصیحت کو سنتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہمارا آخری پیج رہ جائے گا صفحہ نمبر 121 اس کو ہم مکمل کریں گے انشاءاللہ. یہاں پر نصارہ کا ذکر ہے اس ٹاپک کے اندر بھی، اس سے اگلے ٹاپک کے اندر بھی. لقد کفر الذین، البتہ تحقیق کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے قالو کہا. کیا کہا؟ ان اللہ، بے شک اللہ، هو المسیح ابن مریم، کہ اللہ جو ہے وہ نعوذ باللہ اللہ ہی مسیح بن مریم ہے. جن لوگوں نے یہ کہا انہوں نے کفر کیا. اب دیکھیے نصارہ کا ایک عقیدہ، نصارہ کے 3 گروہ ہیں. ایک کا ذکر پہلے گزرا کہ جن کا یہ کہنا تھا کہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، نصارہ نے کہا کہ نعوذ باللہ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں. وہ ایک گروہ ہے. دوسرا گروہ ان کا یہ ہے جنہوں نے کہا کہ مسیح ہی اللہ ہے یا اللہ ہی مسیح ہے، نعوذ باللہ علیہ السلام. اب اللہ نے ان کا رد کیسے کیا؟ اللہ نے فرمایا وقال المسیح، حالانکہ مسیح نے تو یہ کہا ہے، مسیح علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو یہ کہا ہے یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، ربی وربکم، جو میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے. مسیح علیہ السلام نے تو یہ کہا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے. تو تم کیسے کہتے ہو کہ اللہ ہی مسیح ہے؟ انہو، بے شک شان یہ ہے کہ من یشرک باللہ، جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ نے اس پر جنت کو حرام قرار دے دیا. ومأواہ النار، اور اس کا ٹھکانہ آگ ہے. وما للظالمین، اور نہیں ہے ظالموں کے لیے من انصار، کوئی مددگار، ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. اللہ اکبر. تو یہاں پر اللہ رب العزت نے شرک کا بدلہ بتا دیا کہ جس نے اللہ کے ساتھ شرک کسی کو ٹھہرایا، چاہے وہ یہودی ہے، عیسائی ہے، امت مسلمہ میں سے کوئی ہے، جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ. یہ کس صورت میں ہے؟ جب شرک پر ہی اس کا خاتمہ ہو گیا. اگر اس کی زندگی میں اللہ نے اس کو توبہ کرنے کی توفیق عطا کر دی تو الحمدللہ، اور اگر اس شرک پر ہی اس کا خاتمہ ہوا تو کیا انجام ہے؟ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ نے اس پر جنت کو حرام قرار دے دیا. ومأواہ النار، اور اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ اس کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے. وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کو کوئی مددگار نہیں ہوگا. تو یہ میں نے کہا کہ نصارہ کا ایک گروہ ہے. چلیے ہم نصارہ کے اگلے گروہ کی طرف بڑھتے ہیں. لقد کفر الذین، البتہ کہ کفر کیا ان لوگوں نے، قالو، جنہوں نے کہا. یہ تیسرا گروہ ہے، تیسرا عقیدہ نصارہ کا بیان ہو رہا ہے. ان کا کیا کہنا تھا؟ انہوں نے کہا ان اللہ ثالث ثلاثہ، اللہ تینوں میں سے تیسرا ہے. یعنی ان کا یہ عقیدہ تھا، نعوذ باللہ، تثلیث کا عقیدہ، جس کا ذکر آل عمران کے سورۃ آل عمران کے شروع میں تفصیل سے گزر چکا ہے کہ انہوں نے کہا کہ حقیقت میں جو معبودان ہیں وہ 3 ہیں. ایک اللہ رب العزت، ایک حضرت عیسیٰ، اور ایک حضرت مریم، نعوذ باللہ. انہوں نے کہا حقیقت میں معبودان کتنے ہیں؟ 3. کتنے ہیں جی؟ 3. انہوں نے یہ کہہ دیا. اب دیکھیں حالانکہ اللہ رب العزت نے رد کیسے کیا؟ اللہ نے فرمایا وما من الہ، اور نہیں ہے کوئی معبود الا مگر الہ واحد، ایک، وہ اللہ ایک معبود ہے. وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا، اور اگر وہ نہ رکے، عَمَّا يَقُولُونَ، اس چیز سے جو وہ کہتے ہیں، تو کیا ہوگا؟ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا،
البتہ ضرور چھوئے گا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، منہم ان میں سے، عذاب علیم، دردناک عذاب۔ اگر نصارہ اپنی اس بات سے باز نہ آئے، اپنے اس عقیدے سے انہوں نے توبہ نہ کی، نہ وہ پیچھے ہٹے، تو انہیں دردناک عذاب پہنچے گا۔ افلا یتوبون الی اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہاں پر آپ اللہ رب العزت کی رحمت، اللہ رب العزت کی شفقت اور اس کی مہربانی دیکھیے۔ یعنی وہ لوگ جو اللہ رب العزت کے ساتھ شرک کرنے والے ہیں، اللہ رب العزت ان کے لیے بھی توبہ کا دروازہ کھلا رکھتا ہے۔ فرمایا افلا یتوبون الی اللہ، کیا وہ اللہ کی طرف توبہ نہیں کرتے، ویستغفرون، اور اس سے مغفرت طلب نہیں کرتے، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آیت نمبر پڑھتے ہیں 75، اور یہ آخری آیت ہے۔ اس آیت کے بعد الحمدللہ ہمارے جو محترم گیسٹ ہیں وہ ہمارے ساتھ تشریف لا چکے ہیں، ہم ان کی نصیحت سنیں گے، اور پھر جو ہمارا پیج 121 ہے، 121 انشاءاللہ ہم اس کو مکمل کریں گے۔ اللہ نے فرمایا مل مسیح ابن مریم، نہیں ہے مسیح بن مریم علیہ السلام، الا رسول، مگر اللہ کے رسول، یعنی مسیح بن مریم تو رسول تھے، قد خلت من قبلہ الرسل، آپ سے پہلے بھی کئی رسول گزر چکے ہیں، قد خلت تحقیق گزر چکے ہیں، من قبلہ آپ سے پہلے یا رسول کئی رسول، وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ، وَأُمُّهُ اور ان کی ماں، صدیقہ، صدیقہ ہے، اللہ اکبر، تصدیق کرنے والی ہے، اپنے بیٹے حضرت عیسیٰ پر بھی ایمان لانے والی ہے، صدیقہ ہے، طیبہ ہے، طاہرہ ہے۔ یہود نے جو نعوذ باللہ الزام ان پر لگائے، جن کا ذکر سورۃ آل عمران کے شروع کی 83 آیات کے اندر تفصیل سے گزر چکا ہے، جن پر الزام بھی لگائے گئے، تو وہ تو اللہ کی نیک بندی تھی، وہ تو صدیقہ ہے۔ اب دیکھیں اللہ رب العزت نے ان کی الوہیت کے رد میں، کہ ان کو جو الہ بنا دیا گیا یا مقام الوہیت پر فائز کر دیا گیا، اس کے رد میں اللہ رب العزت نے جو دلیل دی، ایک عقلی دلیل دی، کہ عقل کے اندر یہ بات کیا آتی ہے، کانا یاکلان الطعام، وہ دونوں تو کھانا کھاتے تھے۔ یہ جن کے بارے میں تم کہہ رہے ہو کہ تین خدا ہیں، نعوذ باللہ، حضرت مریم ہے، حضرت عیسیٰ ہے، اور اللہ رب العزت ہے، تو وہ جو دونوں ہیں حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، وہ دونوں تو کھانا کھاتے تھے، کانا یاکلان الطعام، وہ دونوں کھانا کھاتے تھے۔ تو پتہ چلا یہ معبود کی بہترین قسمتی ہے، جو کھانا کھاتا ہے وہ کبھی معبود نہیں ہو سکتا، اور جو معبود ہوتا ہے اسے کھانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ انظر، دیکھیے، کیف نبین لہم الآیات، ہم کیسے واضح کرتے ہیں ان کے لیے نشانیاں یا آیات، ثم انظر، پھر دیکھیے، انا یؤفکون، کیسے وہ بھٹکتے پھرتے ہیں، کیسے وہ بھٹکتے پھرتے ہیں، ذرا دیکھیے، ہم ان کے لیے آیات کو، نشانیوں کو کتنا واضح کرتے ہیں، اور پھر بھی وہ بھٹکتے پھرتے ہیں۔ تو الحمدللہ الحمدللہ اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم نے آج کے 4 صفحات کو مکمل کیا۔ ہمارا جو آخری پیج ہے 121 انشاءاللہ، جس پر ہمارے اس کورس کی تکمیل ہونے جا رہی ہے، ہم اس کورس کو مکمل کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ۔ ہم محترم فضیلت الشیخ عبد المالک مجاہد صاحب کی نصیحت کے بعد انشاءاللہ دوبارہ اس پیج کی طرف واپس پلٹتے ہیں، اور اپنے لیول 1 کو اور چھٹے پارے کو ہم انشاءاللہ مکمل کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت سے یہ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں علم نافع کی توفیق عطا کرے۔ تو میں گزارش کروں گا فضیلت الشیخ عبد المالک مجاہد صاحب جو ماشاءاللہ تشریف لا چکے ہیں ہمارے ساتھ کلاس میں، کہ آپ پلیز ہمارے طلباء کو نصیحت کیجئے۔ اس کورس کے اندر شرکت کرنے والے خواتین و حضرات الحمدللہ گزشتہ آج ہمارا 24واں دن ہے، تو گزشتہ 24 دنوں سے الحمدللہ ہم روزانہ 5 صفحات کو پڑھ کر آج ہم چھٹے پارے کو مکمل کرنے جا رہے ہیں۔ ہمارا اگر یہ گھنٹے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو شاید کوئی 30واں ہمارا یہ گھنٹہ ہوگا، دنوں کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ ہمارا کوئی 24واں دن ہوگا۔ تو تشریف لاتے ہیں ہمارے ساتھ فضیلت الشیخ عبد المالک مجاہد صاحب حافظہ اللہ تعالی جی۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی الحمدللہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان هدانا اللہ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء محمد
محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طیبة ولنجزينهم اجرهم بأحسن ما كانوا يعملون۔ عزیز طلباء و طالبات، میرے بیٹوں بیٹیوں، آج کی اس مبارک رات کے اندر میرے لیے یقیناً یہ بہت بڑی عزت کی بات ہے اور شرف کی بات ہے کہ آج سعودی عرب میں 29ویں شب ہے، اور آج ماشاءاللہ آپ کا یہ ایک سلسلہ جو قرآن پاک کی تعلیم کا ہے، ترجمہ کا ہے، تفہیم کا ہے، اس سلسلے میں آج ماشاءاللہ آپ کا آج غالباً آخری درس ہے۔ بہت سچی بات یہ ہے کہ جس وقت مجھے اس بات میں اس پروگرام کی دعوت دی تو شامل حسین صاحب نے مجھ کو، تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ ہمارے نوجوان، میرے بیٹے میرے بیٹیاں کتنے خوش قسمت ہیں کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ آج کے جے دوسرے دور کے اندر وہ قرآن پاک کو حفظ جان بنائے ہوئے ہیں، قرآن پاک کی تعلیم کے لیے وہ ماشاءاللہ اپنا وقت نکال رہے ہیں، وہ پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جس کے اندر آپ نے ارشاد فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سب سے بہترین، دنیا کے اندر بے شمار لوگ بہترین ہیں، لیکن ان میں سب سے بہترین کون ہے؟ جو قرآن پاک کو سیکھتا اور سکھاتا ہے۔ تو اس میں آپ سب حضرات کو آج کی مبارک رات کے اندر جو کہ بعض اتوار سے بعض ہمارے جو ساتھی ہیں انہوں نے مجھے بتایا ہے کہ آج کی رات جو ہے وہ انشاءاللہ لیلۃ القدر کی رات ہے۔ میں آپ تمام حضرات کو مبارکباد دینے کے لیے، آپ کے حوصلے افزائی کو بڑھانے کے لیے اور آپ کو یہ بتانے کے لیے کہ عزیزو آپ ایسا بہتر کوئی نہیں۔ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین۔ آپ الحمدللہ سب سے بہترین لوگ ہیں جو اس لیے آپ علم کو حاصل کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ کل کو آپ نے داعی بننا ہے، کل کو آپ نے اس کام کو آگے بڑھانا ہے۔ میں اس موقع پر آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ عزیزو یہ دین، یہ دعوت الحمدللہ ثم الحمدللہ مشکل حالات اپنی جگہ ہے، لیکن میں اگر آج سے 10 سال پہلے 20 سال پہلے اس کو کمپیئر کروں تو میں یہ کہوں گا کہ الحمدللہ اب حالات پہلے بھی بہت بہتر ہیں۔ آپ جیسے نوجوانوں کو جس وقت میں دیکھتا ہوں تو یہ آج میری جگہوں میں آ جاتی ہے کہ اتنا امید و نامو جو رکن ہے وزرام خدا، کہ یہ نوجوان تھے جو کہ اللہ تعالیٰ کی دعوت کو لے کر اٹھے اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے علم کے اندر، ان کے عمل کے اندر، ان کے تقویٰ کے اندر، ان کی صلاحیتوں کے اندر بے پناہ اضافہ کر دیا۔ اور خاص طور پر میں جیسے ذہن ارحام جیسے نوجوانوں کو دیکھتا ہوں، اپنے علماء کو دیکھتا ہوں جس طریقے سے ماشاءاللہ یہ دن رات محنت کر رہے ہیں، دن رات اس کام کو آگے بڑھا رہے ہیں، تو میرا دل جو ہے، میرا سینہ وہ سچی بات سے چوڑا ہو جاتا ہے، میرا خون پڑ جاتا ہے۔ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ میرے نوجوانوں کا جب میں دیکھتا ہوں الحمدللہ ثم الحمدللہ، پھر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ آج کا دور جو ہے وہ الحمدللہ اسلام کا دور ہے، اسلام کے غالب ہونے کا دور ہے۔ اور ساتھ اس بات کو جان لیجیے، اس دین میں غالب ہو کے رہنا، مہربان ہمارے حالات مشکلات ہوں، پریشانیاں ہوں، لیکن انشاءاللہ یہ دین اللہ کے نبی کا دین ہے، اور نبی علیہ السلام کی وہ حدیث آپ کو کثیراً بارہا سنی ہے جس میں آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ لَيَبْلُغَنَّ هَٰذَا الْأَمْرُ، اس دین میں غالب ہو کے رہنا ہے جہاں تک دن کا سورج کی شعائیں پہنچی ہے، رات کی تاریکی پہنچی ہے، الحمدللہ اس دین میں غالب ہو کے رہنا ہے۔ آپ تمام حضرات انتہائی مبارکباد کے مستحق ہیں کہ اللہ کی قدرت سے، اللہ کی توفیق سے آپ نے اس راہ کو چنا ہے، اس دین کو چنا ہے، اس خیر کے کام کو چنا ہے۔ آپ جیسا بہترین کوئی نہیں ہے، اور انشاءاللہ اس مبارک رات کے اندر آپ کے لیے بڑی خوشخبریاں ہیں۔ میں نے سورہ نحل کی ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے کہ من عمل صالحا من ذکر او انثی، مرد ہو عورت اگر وہ نیک کام کرتا ہے، عمل صالح کرتا ہے، اور شرط کیا ہے وہ مومن ہے، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو ہم اس کو پاکیزہ زندگی دیتا بنائیں۔ میرے دل کو پاکیزہ زندگی کو کیا بنا؟ پاکیزہ زندگی کا جو معنی ہے
وہ علماء کرام نے لکھا ہے سعادت، رزق کے حالات، ہے جی، عبادت کی توفیق، قناعت، جو رزق ملا ہے اس پر راضی ہونا، سارے معانی جو ہے سارے لوگ وہ حیات اس کے ذمن میں آتے ہیں۔ اور یہ جو ایمان کی قوت ہے، دو چیزیں ایسی ہیں، سب سے پہلا ایمان اور دوسری بات جو ہے وہ ہے عمل صالح۔ یاد رکھیے اگر ایمان آپ کے پاس صرف ہے، عمل صالح نہیں ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس لیے کہ عام طور پر میں اس موقع پر عبداللہ بن جدعان کی مثال کیا کرتا ہوں کہ عبداللہ بن جدعان اس نے لوگوں کے بڑے خیر خائی کے کام کیے، وہ لوگوں کو بڑے کھانے کھلاتا تھا، صلہ رحمی کرتا تھا، اس نے بڑی بچیوں کو زندہ کر ہونے سے بچایا۔ ایک دن المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کا رسول، عبداللہ بن جدعان لوگوں کو بڑے کھانے کھلاتا تھا، بڑا صلہ رحمی کرتا تھا، اس نے لوگوں کے ساتھ بڑی خیر خائیاں کی، کیا قیامت والے دن اس کا یہ کام آئے گا، یہ عمل اس کے کام آئے گا؟ جو نبی رحمۃ اللہ کو فرمایا کہ نہیں عائشہ، اس نے ایک دفعہ بھی نہیں کہا تھا کہ رب العزت کی ہدیہ کی یوم الدین۔ تو آپ الحمدللہ دونوں کام اس وقت ہو جائیں گے۔ تو ایمان جو ہے اس کی تبدیلی وہ ہے کہ بلال جو ہے اس کو مکہ مکرمہ کے اندر مار پڑتی تھی، اس کے سینے کے اوپر پتھر رکھا جاتا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ آہت جاتا تھا۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم خوش قسمت ہیں، جس لحاظ سے خوش قسمت ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان دیا۔ میں کئی دفعہ اپنے آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ یہ کر آنکھیں بند کر کے اپنے آپ سے سوال کریں، اللہ نے آپ کے اپنے اوپر بے شمار ہمارے اوپر نعمتیں، بے شمار فضل کرم کیے ہیں، رحمتیں کی ہیں، ان میں سب سے بڑا انعام کیا ہے؟ عزیز، اس کا جواب یہ ہے اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایمان کی دولت سے مانگا ہے۔ ایمان ایک ایسی نعمت ہے، اس سے بڑی کائنات کے اندر کوئی نہیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ آپ نے جس راستے کو اختیار کیا ہے یہ بڑا اہم راستہ ہے، بڑا مبارک والا راستہ ہے، اس کے اندر سعادت ہے، اس کے اندر خوشیاں ہیں، اس کے اندر خیر ہی خیر ہے۔ انشاءاللہ میرے عزیزوں، میں آج کی اس پروگرام کے اختتام سے جہاں اپنے ہمارے جو علماء کرام ہیں ان کو میں خراج تحسین پیش کروں گا، ان کے بارے میں میرے پاس سوائے یہ وہ نوجوان ہیں انشاءاللہ جو ہمارے لیے بہت بڑا قابل فخر ہے، سرمایہ ہیں، بفضل تعالیٰ ان لوگوں کی رہنمائی میں، ان لوگوں کی محنت کے نتیجے میں انشاءاللہ اس دین میں، اور یہ جو ہمارے سلسلے ہیں خاص طور پر قرآن پاک کے تراجم کے، اس کے سلسلے میں جتنا بھی اس کو اپریشیٹ کیا جائے، جتنا بھی اس کو سراہا جائے اتنا ہی تھوڑا ہے۔ میرے پاس بہت سارے ایسے واقعات ہیں، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کے اندر یہ بات آتی ہے کہ یہ جو ایمان کی لذت ہے یہ جیسا آدمی تصور نہیں کرتا۔ وہ میں اس موقع پر ایک کویت کے بہت بڑے دائی تھے جن کا نام تھا عبدالرحمان سمیت۔ عبدالرحمان سمیت میرے عزیزوں وہ عظیم شخصیت تھی جو میڈیکل ڈاکٹر کے پروفیشن کے اعتبار سے، اور انہوں نے افریقہ کے اندر بے پناہ کام کیا، لاکھوں لوگوں کو انہوں نے کلمہ پڑھایا، بے شمار مساجد بنائی، مدارس بنائے، انہوں نے مستشفے بنائے، نہ جانے کتنے کام کیے، لیکن اس دوران اس شخصیت کو بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑا، ان کے اوپر کتنے قابلانہ حملے ہوئے اور ان کی جان کو خطرہ تھا۔ مجھے افریقہ جانے کا اتفاق ہوا ہے، افریقہ ہم سے کہیں پیچھے، تو ایک دفعہ یہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں امیر کویت، جو کویت کا بادشاہ تھا اس کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اس کو امیر کہا جاتا ہے، امیر کویت، کہتے ہیں کہ ہم دونوں کے تو امیر کویت نے مجھے ایک سوال کیا، کہنے لگے کہ ڈاکٹر عبدالرحمان سمیت تم نے جو راستہ اختیار کیا ہے بڑا مشکل راستہ ہے، افریقہ کے اندر آپ کو پتا ہے کہ وہاں پر سانپ ہے، بچھو ہے، وہاں پر مچھر ہے، مکھیاں ہیں، وہاں پر آپ پر قاتلانہ حملے ہوتے ہیں، آپ نے یہ راستہ جو اختیار کیا ہے اس راستے کو چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ آپ میڈیکل ڈاکٹر ہیں، آپ کویت کے اندر دنیا جہان کی آپ کو سہولتیں مل سکتی ہیں۔ تو ڈاکٹر عبدالرحمان کہتے ہیں کہ میں نے ان سے یہ بات کہی، میں نے کہا کہ امیر، اگر میں اپنی مقام سے ذرا نیچے ہٹ کے اگر آپ کی شان کی منافی بات نہ ہو تو میں آپ سے بات کروں؟ انہوں نے کہا پوچھو بات کیا ہے؟ بات ہے، کہنے لگے اللہ کی قسم، جس لذت کو میں حاصل کیے ہوئے ہوں، جس دعوت کے میدان کے اندر، خیر کے کام کے اندر جو مجھ کو لذت ملتی ہے، اگر آپ کو معلوم ہو جائے تو آپ کل اپنی کرسی کو ٹھوکر مار کے میرے ساتھ امریکہ کے جنگلوں میں جا کے دعوت کا کام شروع کر۔ میرے عزیزوں ایک بات کو سمجھ لیجیے، ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین، وہ
ابراہیم ابھی ادب کے وہ کلمات واللہ الذی لا الہ الا هو نحن فی عیش لقائی مسرور لا زیارت بسیو. یہ لذت کا راستہ ہے، یہ ایمان جو ہے اس کی لذت ہی بڑی زبردست ہے. اور یہ قرآن کیا ہے؟ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب. اس قرآن پاک کی تلاوت سے، قرآن پاک کو پڑھنے سے، قرآن پاک کو سیکھنے سے انسان کو سکون ملتا ہے، چین ملتا ہے، ٹھنڈک ملتی ہے، اس کو سعادت ملتی ہے. تو ابراہیم آدم کیا کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم جس مزے کے اندر ہم ہیں، جو سکون ہم کو اگر ملا ہوا ہے، اگر حکومت کو، اگر بادشاہوں کو پتہ چل جائے تو یہ ہمارے پاس آئیں، ہمارے لے کے آئیں اور ہم سے یہ قوت طاقت کے زور پر ہم سے یہ نعمت، یہ طاقت ہم سے چھیننے کی کوشش کریں. تو حنیٰ لکم، میں آپ سب حضرات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں اس مبارک رات کے اندر اللہ تعالیٰ آپ کو مزید توفیق عطا فرمائے. ہمارے علماء کرام، ہمارے اسلام کا اکرام، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، آپ کو مزید توفیق عطا فرمائے. اور اس سارے سلسلے کو جو چلانے والے جو تھنک ٹینکس ہیں ان کو بھی میں اپریشیٹ بھی کروں گا، مبارکباد بھی دوں گا. اور میں آپ حضرات سے ایک دفعہ پھر گزارش کروں گا کہ اس سلسلے کو آپ نے آگے بڑھانا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جی جزاکم اللہ خیراً واحسن الجزاء وبارک اللہ فیکم. میں اپنی طرف سے، اپنی پوری ٹیم کی طرف سے، انڈرسٹینڈ قرآن، اور نہ صرف ٹیم بلکہ ہمارے اس کورس میں شریک تمام سٹوڈنٹس کی طرف سے بھی فضیلت الشیخ عبدالمالک مجاہد صاحب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ماشاءاللہ آپ تشریف لائے. اس مبارک رات میں آپ نے ہمیں اتنی قیمتی نصیحتیں کیں. اور میں آپ سب کو، تمام سٹوڈنٹس کو یہ بتانا چاہوں گا کہ مجاہد صاحب آج کسی فوتگی پر اس کے سلسلے میں ریاض سٹی سے باہر تشریف لے گئے، اور پہلے یعنی ان کا یہ ارادہ بنا کہ ان کی آڈیو کو یا ان کی ویڈیو کو آپ لوگوں کو دکھا دیا جائے، لیکن اللہ ان کو جزائے خیر عطا کرے کہ اس وقت بھی وہ سفر کے دوران ہم سے مخاطب رہے. اور ورنہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ باقاعدہ ویڈیو اپنے اسٹوڈیو سے ہی ہم سے مخاطب ہوتے ہیں، لیکن سفر کے دوران وہ ہم سے مخاطب ہوئے. تو یہ یقیناً آپ کا یہ جذبہ ہے، اللہ رب العزت اس کو قبول و منظور فرمائے. اور ہم سب بھی آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ متعنا اللہ بطول حیاتکم، اللہ رب العزت آپ کو ایمان، عافیت والی لمبی عمر عطا کرے، اور ہم آپ کی نصیحتوں سے اسی طرح فائدہ اٹھاتے رہے. وتقبل اللہ منا ومنکم. جی آمین آمین وإیاکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو اب ہم اپنے آخری پیج کی طرف بڑھتے ہیں. ہمارا جو پیج 121 ہے، جس پیج کو مکمل کر کے ہم چھٹے پارے کو مکمل کرنے جا رہے ہیں، ہم اپنے لیول 1 کو مکمل کرنے جا رہے ہیں اللہ رب العزت کی توفیق سے. اور پھر انشاءاللہ اس کو مکمل کرنے کے بعد آج آپ میں سے کئی لوگوں کی طرف سے واٹس ایپ پر بھی دعا کی درخواست کی گئی، چیٹ میں بھی دعا کی درخواست کی گئی. تو انشاءاللہ اس پیج کو مکمل کرنے کے بعد ہم دعا کریں گے اور پھر اجازت چاہیں گے انشاءاللہ آپ سے. اور ٹیم کے لوگ بھی موجود ہیں انشاءاللہ، وہ ہمارا جو اگلا لایا عمل ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو اطلاع کر دیں گے انشاءاللہ. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. صفحہ نمبر 121 ہے، پارہ نمبر 6 ہے. آیات اس مضمون میں یا اس موضوع میں جو دو آیات ہیں، آیت نمبر 76 اور 77. اللہ رب العزت نے فرمایا قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، اتعبدون من دون اللہ، کیا تم اللہ کے علاوہ عبادت کرتے ہو، ما لا یملکو، اس کی جو نہیں ملکیت رکھتا، لکم تمہارے لیے، ضرن نقصان پہنچانے کی، ولا نفع اور نہ فائدہ پہنچانے کی، واللہ اور اللہ، هو السمیع العلیم، وہ سننے والا اور علم رکھنے والا ہے. اللہ سننے والا اور علم رکھنے والا ہے. قل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، یا اہل الکتاب، اہل کتاب، لا تغلو فی دینکم، نہ تم غلو کرو اپنے دین میں، غیر الحق، حق کے علاوہ، یا نہ حق، تم نہ حق اپنے دین میں غلو مت کرو. ولا تتبعوا، اور نہ تم اتباع کرو، اہواء قوم، قوم کی خواہشات کی، قد دلوا، جو گمراہ ہو گئے، قد دلوا، جو گمراہ ہو گئے، من قبل، اس سے پہلے، وَأَضَلُّوا، اور انہوں نے گمراہ کیا،
کثیرن بہت زیادہ کو، وضلوا اور وہ گمراہ ہوئے، عن سواء السبیل سیدھے راستے سے، اور وہ گمراہ ہوئے سیدھے راستے سے۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت نے جیسے کہ پچھلی آیات میں اللہ رب العزت نے جو الہ ہوتا ہے اس کا معیار بتایا کہ الہ کون ہوتا ہے، کیا جن کو تم یا تمہاری خواہشات جن کو الہ سمجھتے ہیں وہ الہ ہے؟ کانا یأکلان الطعام، حضرت عیسیٰ اور ان کی والدہ مریم، ان کے بارے میں تم الوہیت کا دعویٰ کر بیٹھے ہو کہ وہ الہ ہے، وہ معبودان ہیں، تو وہ تو کھانا کھاتے تھے، وہ کیسے الہ ہو سکتے ہیں؟ اس سے پہلے فرمایا وہ تو خود اللہ کی عبادت کی طرف بلاتے تھے، وہ تو کہتے تھے کہ اللہ کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا رب ہے، وہ کیسے الہ ہو سکتے ہیں جو خود اللہ کی عبادت کی دعوت دینے والے ہیں؟ اب اللہ رب العزت نے آیت نمبر 76 میں یہ دلیل دی کہ جو تمہارے لیے کسی نقصان یا نفع کی وہ طاقت نہیں رکھتے، ملکیت نہیں رکھتے، ان کی عبادت تم کرتے ہو۔ اتعبدون، کیا تم ان کی عبادت کرتے ہو؟ اللہ اکبر۔ تو پتہ چلا یہ تمام چیزیں جو ہے، یہ تمام چیزیں ان کا تعلق غلو سے ہے۔ انبیاء اور صالحین نیک بندوں کی ذات میں اتنا مبالغہ کرنا کہ ان کو مقام عبدیت سے، مقام بشریت سے، یعنی بندے کے مقام سے بڑھا چڑھا کر الوہیت کے مقام کے اندر لے جانا، یہ غلو کہلاتا ہے۔ پہلے بھی میں نے حدیث مبارکہ بیان کی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اے اللہ کے بندو، میری ذات میں کبھی اس طرح مبالغہ رائی مت کرنا جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ بن مریم کی ذات میں کی تھی۔ انما انا عبد اللہ ورسولہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس کا رسول ہوں۔ فقولوا، تو تم بھی کہنا کہ عبد اللہ ورسولہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ تم بھی ہمیشہ یہی کہنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول تھے۔ تو اہل کتاب کو بھی یہاں پر ان کے غلو کرنے کے بارے میں بتلا دیا گیا کہ قل یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، غلو سے کام نہ لو، جو انبیاء کا مقام ہے اس مقام پر انبیاء کو رکھو، جو اللہ کا مقام ہے اس میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ جب تم اللہ کو اس کے مقام سے کم کرو گے یا انبیاء کے مقام کے اندر بہت زیادہ مبالغہ آرائی کرو گے، یہاں تک کہ بعض اوقات نعوذ باللہ اللہ رب العزت اور نبی رسول کے درمیان فرق کرنا مشکل ہو جائے گا، یہ مبالغہ کہلاتا ہے، یہ غلو کہلاتا ہے، جو کہ جائز نہیں ہے، جو کہ جائز نہیں ہے۔ ضلوا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ گمراہ ہونا، اور اگر شروع میں حمزہ لگے اضلوا تو مطلب کیا ہوتا ہے؟ گمراہ کرنا، گمراہ کرنا۔ تو اللہ رب العزت نے ان لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ یہ خود بھی گمراہ ہوئے ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ انہوں نے کیا۔ لعن الذین کفروا، لعنت کی گئی کافروں پر، من بنی اسرائیل، جو بنی اسرائیل میں سے ہیں، بنی اسرائیل میں سے جو کافر ہیں ان پر لعنت کی گئی۔ کہاں لعنت کی گئی؟ علی لسان داود وعیسی بن مریم، داود علیہ السلام اور عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی زبانوں پر۔ ذالک، یہ جو لعنت کی گئی، کیوں؟ بیما، بعض سبب کے لیے ہے، سبب اس کا یہ ہے ما عصوا، جو انہوں نے نافرمانی کی، وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور جو وہ کیا کرتے تھے؟ یعتدون، حد سے تجاوز کرتے تھے۔ یہ جو ظلم و زیادتی کرتے تھے، حد سے تجاوز کرتے تھے، اور جو وہ عیسیان نافرمانیاں کیا کرتے تھے، اس وجہ سے انبیاء کی زبانوں پر بھی وہ لوگ ملعون کہتے۔ وَكَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَن مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ، اور وہ تھے نہیں منع کرتے، وَكَانُوا، اور وہ تھے لا يَتَنَاهَوْنَ، نہیں وہ روکتے تھے، عن منکرٍ، کسی گناہ سے، منکر سے، فَعَلُوهُ، جس کو انہوں نے کیا، کسی گناہ کو جو انہوں نے کیا اس سے وہ کیا کرتے تھے؟ وہ اس گناہ سے روکتے نہیں تھے۔ لَبِئْسَ، البتہ برا ہے، مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ، جو وہ کرتے تھے۔ تو یہ جو ٹاپک بیان ہوا آیت نمبر 79 میں، اس سے پہلے تفصیل کے ساتھ گزر چکا ہے، میں نے آپ کو یاد ہوگا ایک کشتی والی مثال بھی آپ لوگوں کو تفصیل کے ساتھ بیان کی تھی حدیث مبارکہ کی روشنی میں، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب کچھ لوگ گناہ کرے دوسرے ان کو نہ روکے تو ان کی مثال وہ کشتی والوں کی ہے۔ تو یہ بالکل وہی ہے کہ بنی اسرائیل کے اندر یہ بیماری آئی تھی، یہ برائی آئی تھی کہ وہ بس اپنی نیکیوں کو دیکھتے تھے، دوسروں کی گناہ سے انہیں کوئی غرض نہیں تھا۔ کسی کو، یعنی جسے کہتے ہیں نہیں عن المنکر،
گناہ سے روکنا انہوں نے چھوڑ دیا تھا. تو اللہ نے فرمایا وَكَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَن مُنْكَرٍ، وہ گناہ سے نہیں روکتے تھے، فعلوہ جسے جو وہ کرتے، گناہ کے کام سے وہ نہیں روکتے تھے. تو یاد رکھیے یہ باقاعدہ فرائض میں سے ہے امر بالمعروف، نیکی کا حکم دینا، اور نہی عن المنکر، گناہ سے روکنا. اچھا کتنا حکم دینا، کتنا گناہ سے روکنا؟ جتنی اللہ نے آپ کو طاقت عطا کی ہے، جتنی آپ کی اتھارٹی ہے. اگر آپ کی بات آپ کے گھر میں سنی جاتی ہے تو گھر کے اندر آپ نیکی کا حکم دیں گے، گناہ سے روکیں گے. اگر آپ کی بات اہل معاشرہ میں سنی جاتی ہے، اہل علاقہ میں سنی جاتی ہے، آپ ان کو نیکی کا حکم دیں گے، گناہوں سے روکیں گے. یعنی جس انسان کی جتنی طاقت ہے یہ فرائض اتنے ہی اس پر فرض ہیں، اور اتنا ہی اس سے سوال کیا جائے گا اس کے بارے میں. تیسرے اور سیکنڈ لاسٹ ٹاپک کی طرف چلتے ہیں. وہی دوبارہ سمری ہو رہی ہے، کافروں کو ولی نہ بناؤ. ترا کثیرا منہم، آپ دیکھیں گے ان میں سے بہت زیادہ کو، یتولون، وہ دوست بناتے ہیں، الذین کفروا، ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا. لبئس، البتہ برا ہے، ما قدمت، جو آگے بھیجا، لہم، ان کے لیے، انفسہم، ان کی جانوں نے. ان یہ کہ ساخط اللہ علیہم، اللہ ان پر غصے ہوا. وفی العذابی، اور عذاب میں، ہم خالدون، وہ ہمیشہ رہیں گے، اور عذاب میں وہ ہمیشہ رہیں گے. جی وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور اگر وہ ایمان لاتے اللہ پر، وَالنَّبِيِّ، اور نبی پر، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ، اور جو نازل کیا گیا اس کی طرف، مَتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ، تو نہ وہ بناتے ان کو، مَتَّخَذُوا، نہ وہ بناتے ہم ان کو، اولیاء، دوست. یعنی اگر اللہ پر، نبی پر، اور جو اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے نبی کی طرف، اگر ان پر ان کا ایمان پختہ ہوتا تو یہ منافقین کبھی بھی جا کر غیر مسلموں کو دوست نہ بناتے. یہ یہود و نصارہ کے ساتھ جا کر اپنی دوستیوں کو نہ لگاتے اگر ان کا ایمان پختہ ہوتا. مَتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ، لیکن بات تو یہ ہے کہ ان کے جو بہت زیادہ ہے، یا ان میں سے جو بہت زیادہ ہے، فاسقون، وہ فاسق ہیں. ان میں سے جو بہت زیادہ ہیں وہ کیا ہے؟ وہ فاسق ہیں. لَتَجِدَنَّ، البتہ آپ ضرور پائیں گے، أَشَدَّ النَّاسِ، آخری آیت کو پڑھ کر ہم اس کورس کو مکمل کرتے ہیں. لَتَجِدَنَّ، البتہ آپ ضرور پائیں گے، أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً، لوگوں میں سب سے زیادہ شدید دشمنی والے. اشد الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ، عداوتاً، دشمنی کے اعتبار سے. اچھا کس سے دشمنی؟ للذین آمنوا، ان لوگوں سے جو ایمان لائے. کن کو پائیں گے؟ الیہودا، یہود کو، نمبر 1. نمبر 2 والذین اشرکوا، اور ان لوگوں کو جنہوں نے شرک کیا. آپ اہل ایمان کا سب سے زیادہ دشمن یہود کو پائیں گے اور اہل شرک کو پائیں گے، مشرکین کو. اچھا تو پھر اہل ایمان کے سب سے قریبی کون ہے؟ وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ، اور البتہ آپ ضرور پائیں گے ان میں سب سے زیادہ قریبی. اقرب اسم تفضیل، زیادہ قریبی، ہم ان کے، یعنی اہل ایمان کے. مودتاً، یا پھر اقربہم، ان میں سے زیادہ قریبی، یعنی کفار میں سے زیادہ قریبی. مودتاً، مودت کا کیا مطلب ہے؟ یعنی محبت کے اعتبار سے. للذین آمنوا، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے. قالوا، جنہوں نے کہا، الذین قالوا، وہ لوگ جنہوں نے کہا، انا نصارا، بے شک ہم نصارا ہیں. سلیس ترجمہ آپ سنیے کہ آپ ضرور پائیں گے دشمنی میں سب سے زیادہ ان لوگوں کے جو ایمان لائے، یعنی مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن آپ پائیں گے یہود اور مشرکین کو، اور مسلمانوں کے سب سے آپ قریبی پائیں گے محبت کے اعتبار سے نصارہ کو. اچھا وجہ کیا ہے؟ اللہ نے وجہ بھی بیان کی. ذالک، یہ، بِأَنَّ، بعض سبب کے لیے ہے، ان منہم، یہ کہ ان میں سے ہے بعض، قسیسین، قسیسین، قسیسین نصارہ کے علماء کے لیے بولا جاتا تھا، ان میں سے علماء ہیں. ورہبانا،
رہبان وہ لوگ ہیں جو گوشہ نشینی کو اختیار کیے ہوئے ہیں، اللہ کی عبادت کے لیے گوشہ نشینی کو اختیار کیے ہوئے رہبان، راہب کی جمع، کیونکہ ان کے اندر علماء بھی ہیں اور ان کے اندر گوشہ نشین بھی ہیں، وَأَنَّهُمْ اور بے شک وہ لا يستكبرون تکبر نہیں کرتے، اور بے شک وہ تکبر نہیں کرتے۔ اللہ اکبر۔ یہی وجہ ہے کہ نصارہ جو ہیں ان کے اسلام قبول کرنے کی تعداد وہ دنوں کے اندر ہزاروں کی تعداد ہوتی ہے۔ آج بھی جو لوگ یورپ میں رہنے والے ہیں وہ جانتے ہیں کہ دین اسلام کی دعوت کو جو سب سے جلدی قبول کرنے والے لوگ ہیں وہ نصارہ ہیں۔ ہم نے اپنا یعنی ذاتی طور پر دعوتی فیلڈ میں اس چیز کو دیکھا کہ جو نصارہ ہیں وہ سب سے اچھے طریقے سے آپ کی بات کو سنیں گے اور دین اسلام کی دعوت کو قبول کرنے والے ہوں گے، لیکن یہود یا مشرکین، اور مشرکین کے اندر ہی ہنود بھی آتے ہیں، ہندو وغیرہ، کیونکہ وہ شرک کرنے والے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ بغض و دعوت میں سب سے آگے ہوں گے، کیونکہ یہ اللہ نے بتلایا یہود اور مشرک، یہود اور مشرکین یہ بغض و دعوت میں سب سے آگے ہوں گے۔ اور آپ دیکھیں گے اہل ایمان کے مسلمانوں کے سب سے قریبی کون ہوں گے؟ نصارہ۔ لیکن اس آیت کریمہ سے یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ مطلب نہیں نصارہ قریبی ہیں پھر ہم ان سے دوستیاں کرنا شروع کر دیں، نہیں۔ یہود و نصارہ کے بارے میں ایک ہی حکم ہے کہ ہم انہیں اولیاء کہتے ہیں گہرے دوست کو، جس کو آپ اپنے دل کی بات، اپنے راز بتا سکتے ہیں۔ ہم یہود و نصارہ کو اولیاء نہیں بنا سکتے، جو کہ آج کے 5 صفحات کا بنیادی ٹاپک بھی تھا۔ یہ ایک اوورآل بات کی گئی کہ نصارہ جو ہے وہ یہود یا مشرکین کے مقابلے میں اہل ایمان کے لیے، مسلمانوں کے لیے کچھ گرم، جو کچھ نرم گوشہ یہ رکھنے والے ہیں۔ البتہ یہ بھی مسلمانوں کی دشمنی کے اندر بالکل اسی طرح ہے جس طرح کے خاص کر اس زمانے کے اندر یہود و نصارہ بالکل مل کر مسلمانوں کی دشمنی کے اندر ایک ہو چکے ہیں، تو یہ بھی دشمنی رکھتے ہیں، لیکن یہ یہود یا مشرکین کی نسبت کچھ درجے اہل ایمان کے قریب ہیں۔ تو الحمدللہ اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم نے اپنے اس لیول کو مکمل کیا، تو ہم اسی دعا کو پڑھتے ہیں جس دعا کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے کہ الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس کی نعمت کے ساتھ ہی تمام نیکیاں پایہ تکمیل کو پہنچتی ہیں۔ تو آج اگر الحمدللہ ہم یہ کورس رمضان کی مبارک راتوں کے اندر 24ویں دن میں مکمل کرنے جا رہے ہیں، تو یقیناً اس میں سب سے پہلے اللہ رب العزت کی توفیق شامل حال رہی۔ ہم اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین کہتے ہیں، الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات کہتے ہیں، اور ہم جو ہے وہ پوری ٹیم کا، میں آپ تمام سٹوڈنٹس کی طرف سے پوری ٹیم کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جو ماشاءاللہ لمحہ بلمحہ میرے دائیں بائیں میرے ساتھ موجود رہے، اور ہم سب نے مل کر قرآن مجید کے اس پیغام کو آپ تک پہنچانے کی جتنی اللہ نے صلاحیت دی تھی ٹوٹی پوٹی کوشش کی۔ میں یہاں پر یہ اس چیز کا اقرار کرنا چاہوں گا کہ یقیناً میں طالب علم ہوں، میں کم علم ہوں، اور یقیناً کورس کے دوران مجھ سے کچھ ایسی غلطیاں بھی ہو چکی ہوں گی جو کہ نہیں ہونی چاہیے تھی۔ شاید بعض اوقات قرآن مجید پڑھنے کے اندر کچھ پڑھنے میں غلطی ہو گئی ہو، ترجمے کے اندر، کسی تفسیر کو سمجھنے کے اندر، تو اگر کوئی بھی غلطی ہوئی یا میرے منہ سے کوئی ایسی بات نکلی جو نہیں نکلنی چاہیے تھی، تو یقیناً وہ میری کم علمی کی وجہ سے ہے یا شیطان کی طرف سے ہے۔ میں اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت مجھ سے درگزر فرمائے، میری پوری ٹیم سے درگزر فرمائے، اللہ اس پر ہمارا مواخذہ نہ کرے۔ وہ یقیناً ہماری بھول چوک ہے، عامدن یا قصدن نہیں ہے، اور جو صحیح بات میری زبان سے نکلی یا میری ٹیم کی طرف سے، ہماری طرف سے آپ تک پہنچائی گئی، تو اللہ رب العزت اس کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے، قیامت کے دن کے لیے ہمارے نامہ اعمال کے اندر اس کو ذخیرہ فرمائے۔ جی تو اب میں گزارش کروں گا ہمارے جو ہوسٹ ہیں اگر وہ چند لمحات کے لیے تشریف لائیں، اگرچہ انہوں نے میسیج چھوڑ بھی دیا چیٹ میں، لیکن اگر آپ خود بھی تشریف لائیں اور اناؤنس کریں باقاعدہ آ کر، کیونکہ کافی لوگ ویڈیوز اور سلائڈز کے بارے میں بھی پوچھ رہے ہیں اور نیکسٹ بھی پوچھ رہے ہیں، تو آپ اگر بتائیے تو یقیناً یہ میرے لیے اور ہم سب کے لیے خوشی کا مقام ہوگا۔ تو ہمارے ہوسٹ احمد حسین بھائی یا فہیم بھائی کوئی بھی ہمارے ساتھ تشریف لائیے پلیز۔
جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جمیعاً. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بارک اللہ فیکم, جزاکم اللہ خیر. شیخ استاد ظہیر خان بھائی یہ کورس کو مکمل کرنے کے لیے, اور انشاءاللہ جیسے ابھی مینشن کیا کہ یہ جو کورس ہے پہلا پارٹ ہے, انشاءاللہ ہمیں پورا قرآن جو ہے وہ سمجھنا ہے. تو اس کے بارے میں ہمارے پاس کچھ سوال بھی آئے ہوئے ہیں. ایک تو یہ کہ ویڈیوز اور سلائڈس جو ہیں وہ لنک گروپ میں شیئر کر دیا جائے گا انشاءاللہ. جیسے جیسے سلائڈس اور ویڈیوز ایڈٹ ہوتی جا رہی ہیں ہم ان کو اپلوڈ کرتے جا رہے ہیں. غالباً تقریباً 12 یا 13 جو ہیں ویڈیوز اور سلائڈ جو ہیں وہ اپلوڈ ہو چکی ہوئی ہیں انشاءاللہ, اور باقی بھی جو ہیں وہ آہستہ آہستہ جو ہے سلائڈس اپلوڈ ہوتی جائیں گی. آپ گروپ میں جو ہے وہ اس کی اپڈیٹ ہوتے ہیں. یہ ایک اناؤنسمنٹ. دوسری یہ کہ بہت سارے اسٹوڈنٹس ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ نیکسٹ کلاس کب ہوگی. تو انشاءاللہ باذن اللہ ہمارا کوشش ہے کہ ہم جو ہے 2 سے 3 ہفتے یعنی جون کے شروع میں انشاءاللہ جو ہے وہ ہمارا اگلا کورس جو پارٹ ہے وہ لانچ ہو جائے. اس سلسلے میں ہمارا مشورہ بھی چل رہا ہے ٹیم سے, اور ہم اس پہ کام بھی کر رہے ہیں. تیسرا جو بڑا ضروری ہے ہمارے لیے کہ ہمیں آپ کی فیڈ بیک چاہیے, کیونکہ یہ پہلا کورس تھا جو کہ ہم نے شروع کیا. ڈاکٹر عبدالعزیز سے بھی ہماری مشاورت چل رہی ہے, اور اس کو ایز اے پائلٹ ہم نے لانچ کیا تھا. اس پہ ہم نے کام شروع کیا الحمدللہ اللہ کی مدد سے. اس کو آہستہ آہستہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کو بہتر بھی کرتے گئے جیسے جیسے ہمیں جو ہے مشورے آتے گئے. تو فیڈ بیک فارم ہے ہم جو کہ شیئر کر رہے ہیں گروپس کے اندر انشاءاللہ. ابھی تھوڑی دیر میں ہم شیئر کریں گے. تو آپ سے گزارش ہوگی کہ اپنی فیڈ بیک ہمیں ضرور دیں کہ اس کو کیسے اور بہتر بنایا جا سکتا ہے. آپ صرف یہ وہ پہلا بیچ ہے جس کو یہ کورس پڑھایا جا رہا ہے. ہمارا یہ ارادہ ہے اور ہماری یہ دعا ہے کہ ہم اس کورس کو پبلک کے لیے عام کریں گے, اور اس کو زیادہ سے زیادہ بتانے کی کوشش کریں گے. ویڈیوز پہ, چینل پہ, سوشل میڈیا پہ, ٹی ویز پہ بھی ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ لے کے جایا جائے. تو آپ کی فیڈ بیک اس کورس کو بہت بہتر بنا سکتی ہے, اور ہم آپ کو بھی اس میں اس اچھے خیر کے کام میں انشاءاللہ آپ کو ساتھ شامل رکھنا چاہتے ہیں. اس کورس کی پریپریشن میں اس کو اس کے اچھے طریقے سے ڈیلیور کرتے ہیں. تو یہ 3 جو تھی ہماری اناؤنسمنٹ تھی. اس کے علاوہ ہمارا جو گروپ ہے وہ اصفر بھائی اللہ کو جزا خیر دے, وہ آپ کو ہوسٹ ہیں اس واٹس ایپ کے گروپ کے. تو کوئی بھی آپ کو سوال ہو یا کوئی مشورہ ہو تو آپ اصفر بھائی کے ساتھ انشاءاللہ یہ اپنے میسیج یا اپنا جو مشورہ ہے وہ شیئر کر سکتے ہیں. ہمارا بھی اگر کانٹیکٹ چاہیے زین بھائی کا, شیخ زین کا یا ہماری ٹیم کا, تو بھی آپ اصفر بھائی جو ہیں وہ پرووائڈ کر سکتے ہیں. بارک اللہ فیکم. شیخ آپ کی طرف واپس آتے ہیں. جی بہت شکریہ آپ کا احمد بھائی. جی بارک اللہ فیکم احمد بھائی, بہت شکریہ آپ کا. احسن اللہ علیکم و بارک اللہ فیکم. تو الحمدللہ تمام جو ہے وہ اناؤنسمنٹس بھی کر دی گئیں, اور تمام آپ کہہ لیجئے کہ چیزیں بالکل کلیئر ہو چکی ہیں. ابھی جو ایک سوال آیا کہ نیکسٹ لیول ول اسٹارٹ فرام جز 1 اور اٹ ول اسٹارٹ فرام جز 7, تو جز 7 سے ہم اسٹارٹ کریں گے. اگلا لیول ہم 1 سے کیوں اسٹارٹ کریں گے؟ لیول 2 ہوگا تو انشاءاللہ ہم اس میں پارہ نمبر 7 سے شروع کریں گے انشاءاللہ. تب تک آپ ان 6 پاروں کی اچھی طرح سے دہرائی کیجئے. میری آپ کو یہ نصیحت ہے کہ یعنی ایز اے ٹیچر میں نہیں نصیحت کرنا چاہ رہا, ایز اے برادر میں نصیحت کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ لوگ پلیز اپنے جو 6 صفحات ہیں آپ ان کی اچھی طرح سے ریویژن کیجئے. یعنی یہ جو 6 پارے ہیں آپ ان کی اچھی طرح سے ریویژن کیجئے. یعنی آپ اپنا ٹارگٹ رکھیے روزانہ میں نے 5 صفحات پڑھنے ہیں, تو آنے والے 24 دنوں کے اندر آپ آسانی سے ریویژن کر سکتے ہیں. اور ریویژن بالکل اسی طرح کیجئے جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا. اور ڈاکٹر عبدالعزیز صاحب کی ایک ویڈیو کا لنک بھی آپ کے گروپس میں شیئر کیا گیا تھا. اس ایپ کو بھی اپنے پاس مع القرآن ود دا قرآن جو ایک ایپ ہے اس کا تعارف کروایا گیا تھا. آپ اس ایپ کو بھی انسٹال کریں اور تلاوت اس ایپ کے ذریعے بھی کریں, تو انشاءاللہ آپ کو اس کورس کی دہرائی کے اندر وہ بہت زیادہ انشاءاللہ وہ چیز آپ کے لیے فائدہ مند رہے گی. بارک اللہ فیکم. یقین جانیے کہ اگر ہمیں ٹائم اجازت دیتا تو ہم آپ لوگوں کا فیڈ بیک ابھی لائیو لیتے, آپ لوگوں کو کال پر لیتے, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ کلاس جو ہے وہ تقریباً 2 گھنٹے ہونے والے ہیں.
اور میں اس وقت سعودی عرب میں نہیں، میں پاکستان میں ہوں. ہمارے پاس 1 بجے کا ٹائم بجنے والا ہے رات کا، تو اس وجہ سے میں بھی دعا کرنے کے بعد آپ سے اجازت لینا چاہوں گا. اور انشاءاللہ جو آپ کا ایک فارم لنک آپ کو سینڈ کیا جائے گا آپ کے واٹس ایپ گروپس کے اندر، آپ نے لازماً اپنا فیڈ بیک دینا ہے، لازماً آپ نے اپنا فیڈ بیک دینا ہے، کیونکہ آپ کے فیڈ بیک سے ہم جو لیول 2 ہے اس کو مزید بہتر انداز میں اس کو لے کر چل سکیں گے. ٹھیک ہے، تو بارک اللہ فیکم. جتنے لوگوں نے چیٹ کے اندر ریکویسٹ کی، میں کچھ چیٹ میں نے دیکھی بھی جو میں نہیں بھی دیکھ پایا پڑھانے کے دوران، انشاءاللہ ان سب کے لیے میری یہ دعا گو ہے. تو اللہ رب العزت سے اس بابرکت رات میں اور اس کورس کے اختتام پر دعا کیجئے. اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا ولأمهاتنا ولآبائنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. میری اللہ سے یہ دعا ہے کہ حاضرین میں سے جن جن کے والدین فوت ہو چکے ہیں یا دونوں میں سے کوئی ایک فوت ہو چکا ہے، اللہ رب العزت ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے. اللہ رب العزت میری والدہ جو فوت ہو چکی ہیں، میری پرورش کے اندر، تربیت اور تعلیم کے اندر ان کا بہت بڑی محنت ہے، ان کا راتوں کو جاگنا، ان کا صبح جاگنا بہت بڑی محنت ہے. اللہ رب العزت ان کی مغفرت فرمائے اور میرے اس ایک ایک لفظ کو اللہ رب العزت ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے. میرے اساتذہ میں سے یا ہم سب کے اساتذہ میں سے جو فوت ہو چکے ہیں، اللہ رب العزت ہمارے اس علم کو ہمارے اساتذہ کے لیے علم نافع کا باعث بنائے، صدقہ جاریہ کا باعث بنائے. اور جن جن کے والدین زندہ ہیں، اللہ رب العزت تادیر ان کے والدین کا سایہ ان کے سروں پر قائم و دائم رکھے. کچھ لوگوں نے خصوصی دعا کی درخواست کی ہے کہ ان کے والدین بیمار ہیں، تو حاضرین میں سے جن جن کے والدین بیمار ہیں یا دونوں میں سے کوئی ایک بیمار ہے، اللہ رب العزت ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. ہم سب کے قریبی رشتہ داروں میں سے، اعزاء اقرباء میں سے، محلے داروں میں سے، دوست احباب میں سے جو بیمار ہیں، اللہ رب العزت ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. جو وبا کے اندر، اس آزمائش کے اندر مبتلا ہو چکے ہیں، اللہ رب العزت جلد اس وبا کو ان سے دور کرے، ان کو بھی شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. اللهم ربنا آتنا بالبأس واشفي أنت شافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم اشفنا واشف مرضنا ومرضى المسلمين يا شافي الأمراض اشفنا واشف مرضنا ومرضى المسلمين يا قاضي الحاجات اقضي حاجاتنا وحاجات المسلمين. اللهم ربنا آتنا بالبأس واشفي أنت شافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اے اللہ بیماروں کو ایسی شفا عطا کر کہ کوئی بیماری، کوئی کمزوری، کوئی بخار، کوئی علامت باقی نہ بچے. اے اللہ ہم تجھ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ اس بیماری کو، اس وبا کو ہم سے دور کر، اور اے اللہ ہمیں اپنی بارگاہ کی طرف رجوع کرنے کی توفیق عطا کر، ہمیں توبہ اور استغفار کرنے کی توفیق عطا کر. یقیناً ہم جانتے ہیں جب ہم تیری جناب کی طرف رجوع کریں گے تو اس وبا کو ہم سے دور کرے گا. اے اللہ ہمیں اپنے آپ کو بدلنے کی توفیق عطا کر تاکہ ہم اپنے آپ کو بدلیں، اور اے اللہ تو ہمارے حالات کو بدل گے، کیونکہ تیرا یہ قضا ہے، تیرا یہ فیصلہ ہے کہ اللہ اس قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جو اپنی حالتوں کو نہیں بدلتی. تو اے اللہ ہمیں اپنی حالتوں کے بدلنے کی توفیق عطا کر. اے اللہ ہمیں تیرے نازل کردہ کتاب قرآن مجید کی طرف رجوع کرنے کی توفیق عطا کر، اس کو قائم کرنے، اس پر عمل کرنے کی طرف اے اللہ رجوع کرنے کی توفیق عطا کر دے. اللہ رب العزت سے یہ دعا کیجئے کہ روئے زمین پر جہاں جہاں مسلمان ظلم و ستم کا شکار ہیں، چاہے وہ کشمیر کے اندر ہو یا آج کل خاص کر فلسطین کے اندر ہوں، اللہ رب العزت ان کی اعانت فرمائے، اللہ رب العزت ان کی مدد فرمائے. ہمارے استاد محترم فضیلت الشیخ صالح الحسینین نے ایک بڑی خوبصورت بات کہی. انہوں نے کہا کہ روزے دار کی دعائیں قبول ہوتی ہیں افطاری کے وقت. تو کیا آپ کی افطار کے اندر آپ کے مسلمان بھائی بہن جو
فلسطین کے اندر بیت المقدس کے قریب ظلم و ستم کا شکار ہے، کیا آپ کی دعاؤں میں وہ شامل ہے یا نہیں؟ تو ہمیں ان بابرکت اور دعا کی قبولیت کے جو اوقات ہیں، ان اوقات کے اندر اپنے بہن بھائیوں کو بھی اپنی دعاؤں میں شامل رکھنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ان کی نصرت فرمائے، اللہ رب العزت ان کی مدد فرمائے۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللهم انصر المسلمين المظلومين في كل مكان، اللهم انصر المسلمين المستضعفين في كل مكان، اللهم أذل الكفر والكافرين، اللهم أذل الكفر والكافرين ودمر أعداءك أعداء الدين، اللهم دمر أعداءك أعداء الدين الذين يصدون عن سبيلك، الذين يصدون عن سبيلك ويقاتلون أولياءك، اللهم 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 أذلهم، اللهم أذلهم، اللهم أذلهم وأعز الإسلام والمسلمين، وأعز الإسلام والمسلمين۔ اللہ رب العزت سے یہ دعا کیجئے کہ اتنے دنوں تک جو ہم اس نفلی عبادت قرآن مجید کے تعلیم کو سیکھنے سکھانے کے لیے یہاں پر جمع ہوتے رہے ہیں، اللہ رب العزت ہمارا یہاں پر جمع ہونا اس کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے، اور اللہ رب العزت سے یہ دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت اس مبارک سلسلے کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کی ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم قرآن مجید کے اس پروگرام کو مکمل کریں، تاکہ ہم دوسروں کو آسان انداز میں ان تک قرآن مجید کی تعلیم کو عام کر سکیں۔ اللہ رب العزت اس دین کے علم کو، قرآن مجید کے علم کو ہمارے لیے علم نافع کا باعث بنائے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر فجر کے بعد اپنے رب سے یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ تو میں بھی اس ببرکت رات میں اللہ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اے اللہ ہم تجھ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ تو ہمیں علم نافع عطا کر، اے اللہ ایسا رزق عطا کر جو رزقا طیبا ہو، پاک رزق عطا کر، حرام رزق سے بچانا، ایسے رزق سے بھی بچانا جس کے اندر شک و شبہ ہوتا ہے، اور اے اللہ ہمیں ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا کرنا جو کہ عملا متقبلا ہو، عملا صالحا ہو، جس کو تیری بارگاہ کے اندر قبول کیا جائے۔ اے اللہ بدعات سے بچانا، اور اے اللہ جہالات سے بچانا، زلالات سے بچانا، ان اعمال سے بچانا جن کو تیری بارگاہ کے اندر رد کر دیا جاتا ہے۔ اے اللہ دنیا سے جب تو لے کر جائے ہماری زبانوں پر کلمہ طیبہ کو جاری فرمانا، قبر کی آزمائشوں سے اللہ ہمیں محفوظ فرمانا۔ اے اللہ ہمیں کل قیامت کے دن جہنم کی جو آزمائشیں ہیں، اے اللہ قیامت کے دن کی آزمائشیں ہیں، ہمیں ان سے محفوظ فرمانا، ہمیں ان خوش نصیب لوگوں کے اندر اے اللہ شامل فرما جن کو تو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کرے گا، اور اے اللہ جنت کے اندر ہمیں انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین کا ساتھ نصیب کرنا، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی نصیب کرنا۔ اے اللہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنے والے ہیں، آپ کی اطاعت کرنے والے ہیں، حتی الوسع اس کی کوشش کرنے والے ہیں، آپ کی احادیث پر عمل کرنے والے ہیں، آپ کی احادیث کے مطابق زندگی گزارنے والے ہیں۔ اے اللہ جب ہم کوئی حدیث سنتے ہیں ہم خوش ہو جاتے ہیں، ہم اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ یہ تجھ سے اور تیرے نبی سے محبت کا ثبوت ہے۔ اے اللہ ہم تجھ سے محبت کرتے ہیں، تیرے نبی سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ اپنی اولادوں سے بڑھ کر، اپنے والدین سے بڑھ کر، اور اے اللہ دنیا کی تمام نعمتوں سے بڑھ کر اے اللہ ہم تجھ سے اور تیرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں۔ اے اللہ ہمیں مزید توفیق عطا کرنا، اے اللہ اس محبت کے اندر ثابت قدمی عطا کرنا، اور اے اللہ اس کو کل قیامت کے دن کے لیے ذخیرہ فرمانا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب کرنا، آپ کے مبارک ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی نصیب کرنا، جنتوں کے اندر اے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت نصیب کرنا، اور اے اللہ اپنا دیدار نصیب کرنا۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب۔ ایک بہت ضروری دعا کہ اللہ ہمیں اپنی اولادوں کی اچھی تربیت کرنے کی توفیق عطا کر، اور اے اللہ ہماری اولادوں کی اصلاح فرما۔ جتنے بھی فتنے ہیں ما ظہر منہا وما بطن، اے اللہ وہ فتنے پوشیدہ ہیں یا ظاہری ہیں، ہمیں اور ہماری اولادوں کو ان فتنوں سے محفوظ فرما، دین کے قریب کر، اور دین کا زیادہ سے زیادہ اس کی تعلیم کو اور اس کے علم کو حاصل کرنے کی توفیق عطا کر۔
جتنا ہم دین کو سیکھیں گے اتنا ہم فتنوں سے دور ہوتے جائیں گے، جتنا ہم اپنے بچوں کو دین سکھائیں گے، قرآن و حدیث سکھائیں گے، اتنا ہم ان کو فتنوں سے دور کرنے والے بنیں گے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، ربنا تقبل منا صيامنا وقيامنا في هذا الشهر المبارك، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین۔ بارک اللہ فیکم۔ تو اسی پر میں اکتفا کرتا ہوں، کفارہ مجلس کی دعا پڑھیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔